السلام علیکم ناظرین، پروگرام روحیہ 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ امید ہے آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ کل کا جو روز تھا چھٹی کا روز تھا اور یقیناً آپ کا اچھا گزرا ہوگا، کیونکہ کل کے روز کی بات کریں تو اتوار کے روز ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ ٹائم سونے کے دوران گزارتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باہر نکلتے ہیں اور فیملی کے ساتھ کہیں نہ کہیں آؤٹنگ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس دن بھی میرے دوست بتا رہے تھے کہ یار ہفتے میں ایک روز چھٹی کا لازمی ہونا چاہیے، اس سے کم بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سارا ہفتہ کام کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہوتی چھٹی۔ اور ویسے بھی آج جیسے کہ سوموار کا روز ہے اور ایک نئے دن کا آغاز ہوا ہے، اس ہفتے کا پہلا روز ہے، تو یقیناً سب سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم نے وہ سارے کام کرنے ہیں جو کہ پچھلے ہفتے نہیں کر سکے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے، جو ہمارے رہ گئے تھے اس ہفتے میں کمپلیٹ کرنے چاہیے۔ اور بعض اوقات ہمارا صرف ایک ایشو رہ جاتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار کل کر لیں گے کام، پرسوں کر لیں گے، ابھی ٹائم ہمارے پاس ہے، ابھی جو دن کا آغاز ہے۔ تو اگر یہ عادت ہم کچھ کم کر لیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس عادت کو بالکل ہی آپ اڈاپٹ کر لیں، لیکن کچھ کم کر لیں اس عادت کو، تو یقیناً ہماری بہت ساری چیزیں کور ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں یار کل کر لیں گے، تو جب کل آتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر ہماری روٹین ہوتی ہے کہ یار کچھ اور ٹائم مل جائے، تو وہ جو کام کچھ منٹوں میں ہوتا ہے وہ کام بڑھتے بڑھتے کئی دن تک نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں ہمیں فوکس کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا خاص خیال کریں۔ بچوں کو ہم نے، کیونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں اور چھٹیوں میں بچوں کا خیال کرنا کافی لازمی ہے، کیونکہ آج کل ویسے بھی کورونا کی ویو ہے۔ کورونا کی ویو میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گراؤنڈز بند ہیں، ہمارے پارکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز کبھی نہ کبھی کہا جاتا ہے کہ سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ پارک بند ہے۔ تو ان دنوں میں جب بچے باہر نہیں جا سکتے یا کم جاتے ہیں، تو کم از کم جب وہ گھر میں ہیں تو ان کا خیال کریں، ان کی تربیت پر فوکس کریں اور ان کو اچھا سے اچھا سکھائیں، نئی چیزیں سکھائیں۔ اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال کریں اور دیکھیں کہ ہمارے بچے کیا چیز اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے فوکس کریں۔ جس طرح ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ مختلف مہمان موجود ہوتے ہیں، اور ہم ہر روز کسی نئے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اور جو کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں، تو آج بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مختلف مہمان موجود ہیں، ہم ان کا آپ سے تعارف کرائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انم نواز، اسپیچ تھراپسٹ ہیں، اس کے علاوہ CMH کھاریہ میں کام کر چکے ہیں، بختاور امین میں ورک کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن آف سائنسز میں ورک کیا ہے، اور اس حوالے سے اسپیچ تھراپی کے حوالے سے کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ اسپیچ تھراپی کتنی لازمی ہے۔ آواز الفاظ کی ادائیگی میں جو بعض اوقات بچوں کو اور دیگر لوگوں کو ایک رکاوٹ سی آتی ہے، صحیح ادائیگی نہیں ہو سکتی، اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، بیسک ریزن کیا ہوتی ہے، اور اس پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے اور کتنا ٹائم لگ سکتا ہے صحیح الفاظ کی ادائیگی میں۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ انم نواز صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ہم اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ ان کے ساتھ ہماری دوسری مہمان موجود ہیں، سارا بلال RJ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایشوز پر کافی زیادہ ورک کرتی ہیں۔ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کافی زیادہ ورک کیا ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں جو خواتین کو مسائل ہیں، بچوں کو مسائل ہیں، اس حوالے سے کافی زیادہ ورکنگ کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ PTV میں بھی ڈرامہ پرفارم کر چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈیو پاکستان میں ورکنگ ہے، ان کی مختلف ڈرامہ کے حوالے سے، مختلف ایشوز کے حوالے سے بار بار لکھتی بھی رہتی ہیں، اس حوالے سے پرفارم بھی کرتی ہیں۔ سارا بلال، آپ کو بھی خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً ہم آپ سے بھی جانیں گے کہ جو ساؤتھ پنجاب میں ہماری خواتین ہیں ان کو امپاور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا گلہ اکثر ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس کوئی سکلز نہیں ہیں، سکلز کے بغیر ہم کس طرح سے ان کو پیسہ کمانے کے طریقے بتا سکتے ہیں، کیونکہ ایک خاتون کے پاس جب تعلیم ہی نہیں ہوگی، سکل بھی نہیں ہوگی، تو یقیناً اسے معاشرے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اس پہ ہم تفصیلی آپ سے بات کریں گے۔ انم نواز صاحبہ، جس طرح ہم نے بات کی اسپیچ تھراپی کی، پہلے بتا دیں اسپیچ تھراپی ہے کیا اور یہ کتنا لازمی ہے؟ میں سارے پیرنٹس سے مخاطب ہوں اس چینل کے تھرو، تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اسپیچ تھراپی جہاں پہ بھی آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ الفاظ صحیح طرح سے ادا نہیں کر پا رہا، یا اس کو مشکل پیش آ رہی ہے، یا پھر اس کو سوسائٹی میں جاتے ہوئے، سوشل گیدرنگز میں جاتے ہوئے اس کو پرابلم ہوتی ہے، تو آپ ضرور ایک اسپیچ تھراپسٹ سے کنسلٹ کر لیں۔ تو اسپیچ تھراپی بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ الفاظ کی ادائیگی میں وہ ڈفرینٹ مسائل ہوتے ہیں جو کہ میڈیکل ایشوز ہو سکتے ہیں، فزیکل ایشوز ہو سکتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگ جب آپ کی اسپیچ کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے اسپیچ تھراپسٹ کو۔ کس ایج میں شروع ہوتا ہے بچے کو پرابلم؟ ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے،
کیونکہ جب ایٹ ٹائمز اسٹروک کے پیشنٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس تو وہ تو 70+ بھی ہوتے ہیں, 50+ بھی ہوتے ہیں. اچھا, اسٹروک کے جو پیشنٹ آتے ہیں وہ 50+, 70+ بھی ہو سکتے ہیں. ہاں جی, 60, جب ہم کہتے ہیں ان کی زبان پہ اثر کرے گی وہ جو, ٹھیک ہے, نارمل الفاظ میں اس کو ہم فیشل پالیسی بھی کہہ دیتے ہیں, تو وہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے تو لوگوں کا ایک سائڈ سے ان کے رہ جاتی ہیں چیزیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسپیچ تھراپسٹ سے رابطہ کریں تاکہ وہ ان کو بولنے میں جو ایشو آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ. اچھا, اگر آپ نے بات کی کہ فزیکل بھی ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ میڈیکلی بھی ایشو ہو سکتے ہیں, اگر ہم فزیکلی بات کریں تو فزیکلی کس طرح سے ایشوز ہو سکتے ہیں, کہاں کہاں پہ افیکٹ ہو سکتا ہے؟ جی, ڈیفیکٹ آ سکتا ہے کہ آپ بائی برتھ کچھ بچوں میں پرابلمز ہوتے ہیں, جیسے ہمارے پاس CP چائلڈ آ جاتے ہیں, یا ایک بچہ اگر پیدا ہوا ہے وداؤٹ ہیئرنگ, وہ ڈیف ہے یا اس کی ہارڈ آف ہیئرنگ اس کا ہوتا ہے, تو شروع میں پیرنٹس کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کیونکہ بچہ رسپونڈ نہیں کرتا ہے. تقریباً 6 ویک کے بعد بچہ اپنی مدر کی آواز کو رسپونڈ کرتا ہے کہ میری مدر یہاں جا رہی ہیں, وہاں جا رہی ہیں, وہاں سے آواز آ رہی ہے, تو وہ کم از کم اپنی آئیز کو گھمائے گا اس کی سائڈ پہ. تو جب آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ اس سائڈ پہ نہیں رسپانس دے رہا یا آپ کو دیکھتا نہیں ہے, تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ فوراً سے کنسلٹ کر لیں, اس کی ہیئرنگ چیک کروائیں. ہیئرنگ کا ایشو آ سکتا ہے. دوسرا CP میں آپ کے برین کے ایشوز آ سکتے ہیں, ہیمریج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ سنڈرومز ہیں, ڈفرینٹ ڈس آرڈرز ہیں, جس میں ہر چیز جو ہے وہ جا کے اسپیچ سے لنک کر رہی ہوتی ہے. ہر چیز اسپیچ سے لنک کرتی ہے. اچھا, ہم کچھ لوگوں کی آواز میں لکنت ہوتی ہے, وہ الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں کر پاتے, حالانکہ انہیں کوئی خاص بیماری ظاہری طور پر نہیں ہوتی. اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ سر, اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک تو ان کو بچپن سے اتنا ایکسپوجر نہیں ملا ہوتا. وہ جیسے ہی ایک سوشل گیدرنگ میں جاتے ہیں جا کے ان کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس پرفیکشن کے چکر میں کہ ہمارا بچہ پرفیکٹ ہو, تو اس میں نا بچے کو بار بار سنب کرتے ہیں, بار بار آپ بات کیسے کر رہے ہو, آپ چل کیسے رہے ہو, آپ کام کیسے کر رہے ہو. یہ چیز زیادہ افیکٹ کرتی ہے. ملٹیپل جو فل ٹائم اسٹریسر ہوتا ہے نا ایک بچے کے اوپر کہ آپ یہ نہ کرو, آپ وہ نہ کرو, آپ ایسے نہ چلو, آپ ایسے نہ بیٹھو, آپ ایسے نہ کرو, یہ چیز بچے کی اسپیچ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. تو موسٹلی جو اسٹیمرنگ کے پیشنٹس, جیسے آپ نے بات کی کہ لکنت ہوتی ہے, تو اسٹیمرنگ کے پیشنٹس میں یہ ایشو آ جاتا ہوتا ہے. یہ ایشو آ جاتا ہے. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. سارا بلال, جس طرح آپ پاورمنٹ کے حوالے سے بات کرتی ہیں, ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بات کر لیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن کا 51% ہماری خواتین ہیں. کیا 51% اگر ہماری خواتین ہیں تو ان کو جو رائٹس ملنے چاہیے, جو ان کو تعلیم ملنی چاہیے, وہ آپ کو کس طرح نظر آتی ہے؟ کیا رجحان ہے ساؤتھ پنجاب کا؟ ہمارے سامنے تو ہے, آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیں, جتنا میرا اب تک کا ایکسپیرینس ورکنگ رہی ہے اس حوالے سے, اگر ہم اسپیسیفکلی ڈومین اٹھائیں ویمن امپاورمنٹ کی, تو ملتان بیسکلی زیادہ تر جگہ ہے فیوڈل لارڈز کی. ٹھیک ہے, یہاں پہ فیوڈیلٹی یا فیوڈل لارڈز بہت زیادہ ہیں. اور آج بھی ویسے تو اب اس حوالے سے تھوڑا سا اویئرنیس آئی ہے کہ خواتین کو پڑھانا چاہیے یا کچھ, لیکن اگر ہم رائٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے تو فریڈم آف چوائس ہونا چاہیے نا. دیر شوڈ بی اے فریڈم آف چوائس. اف اے ویمن choices to work or if she wills to choose in education, تو she should be allowed to go for it نا. تو سب سے پہلے تو ہم گھروں کی بات کرتے ہیں کہ گھروں سے ہی فریڈم آف ایجوکیشن نہیں ہوتا, گھروں سے ہی چوائس کی آزادی نہیں ہوتی کہ آپ کیا چوز کر سکتے ہیں. کیا اس کی ریزن ہمارے تعلیمی اداروں کی کمی ہے, یا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیوڈل مائنڈ ہے وہ عورت کو نہیں رائٹ دیتا کہ وہ جائے آگے؟ تعلیمی ادارے تو خیر اب بہت بہتر ہو رہے ہیں, ایجوکیشن سسٹم میں لیک ہے, لیکن سٹل اب کافی چینجز آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے جو بیسک لیک آ رہا ہے نا وہ بیہیویئر ڈیولپمنٹ میں آ رہا ہے. آئی مین کہ گھر دیکھیں, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, گھر پہلی درسگاہ ہے. ہمارے یہاں پر اگر مردوں میں یہ چیز ہے کہ وہ الاؤ نہیں کر رہے یا وہ رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو دیٹ از دا بیسک ریزن کہ ان کا اپنا براٹ اپ بھی اس طرح نہیں کیا گیا, یا ان کو خود بھی ان کے اندر وہ چیز انسٹل نہیں کی گئی کہ آپ نے رائٹس کیا دینے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک جو میجر ایشو ہے وہ یہ ہے بلال کہ ہم لوگ یہ تو بات کرتے ہیں, مطلب مرد یہ تو بات کرتا ہے کہ اس کے رائٹس کیا ہیں, لیکن وہ یہ بات نہیں کرتا کہ اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے. ذمہ داری ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. خواتین میں بھی یہ ایشو ہے. اگر آج ہم فیمنسٹ ہیں, اگر آج ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہم رائٹس کی تو بات کرتے ہیں لیکن ہم رسپانسبلٹیز کو کہیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. یہ دونوں چیزیں آرگینک ہیں, یہ وائس ورسا چلتی ہیں. ود رائٹس دیر آر رسپانسبلٹیز, چاہے وہ کوئی بھی جینڈر ہو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر خواتین کی بات کی جائے تو سب سے بڑا مسئلہ لیک آف اپرچونٹیز سے زیادہ یا ان کو رائٹس دینے سے زیادہ بیہیویئرل آ رہا ہے. بیہیویئرل چینجز لانا بہت ضروری ہے. بیہیویئرل چینجز ڈیولپ کرنا دیٹ ٹیکس ڈیکیڈز.
سب سے پہلے تو فرض کریں اب جیسے ہم خواتین ہیں, اب ہم شادی کر رہے ہیں تو ہمارے بچے ہوں گے, یہاں سے چینج سٹارٹ ہوگا. ہم اپنے چاہے وہ بیٹیاں ہیں چاہے وہ بیٹے ہیں ان کا براٹ اپ کیسے کر رہے ہیں, اس جنریشن گیپ کو ہم نے ختم کرنا ہے. لیکن اب ہم سے پہلے جو تربیتیں ہو چکی ہیں ان میں یہ ہے کہ دیکھیں ساری ذمہ داری صرف ہمارے پیئر گروپ, ہمارے ٹیچرز, ہماری سوسائٹی کی نہیں ہے, ہماری اپنی بھی ہے. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں, جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے اپنی ٹریننگ خود کرنا. جب ہم اپنے اندر شگاف دیکھ رہے ہیں, فلاز دیکھ رہے ہیں, تو پھر ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بغیر تعلیم کے اتنا شعور کیسے ممکن ہے؟ بغیر تعلیم کے ممکن نہیں ہے, بالکل ممکن نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم, اول تو تعلیم ہونی چاہیے, فور شور ہے کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی کے پاس تھوڑی بہت بھی ایجوکیشن ہے, سب سے پہلے تو جو چیز میں دیکھتی ہوں ہمارے یہاں پہ بک ریڈنگ کا کتنا رجحان ہے. ہارڈلی بچوں کو میں نے کتابوں کی طرف ان کا رجحان دیکھا ہے, یا میں نے ماؤں کو یا آج کل تو موبائل آ گیا تو وہ جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. میں نے ماؤں کو یا فادرز کو ہارڈلی بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ سوچیں کہ ہم نے بچپن میں میں نے ایسے بھی فادرز یا ایسے بھی پیرنٹس دیکھے ہیں جو اسپیسیفک کتابیں چوز کرتے ہیں اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے یا اپنے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے, کہ میں یہ کتاب انہیں پڑھاؤں گا نا تو اس سے ان کی یہ تربیت ہوگی, یا یہ کتاب مجھے اس کو ضرور پڑھانی چاہیے. ہمارے یہاں پہ یہ رجحان نہیں, ہم خود نہیں پڑھتے تو ہم اپنے بچوں کا کیا کرنا ہوگا. یہ یقیناً ہمارے یہاں ایشوز ہیں جس کی وجہ سے مسائل ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بچوں کا خیال کریں, ان کی تربیت کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیں گے تو یقیناً وہ ایک اچھی چیزیں اڈاپٹ کریں گے. جب اچھی چیزیں اڈاپٹ کریں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا. انم نواز صاحبہ, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کی تربیت, آپ نے بھی بات کی کہ اگر والدین زیادہ روکیں گے ٹوکیں گے تو اس کا افیکٹ بچے پہ ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ ان کو کوئی اچھی انداز ان کی تربیت کی جائے, ان کو اچھے انداز میں سکھایا جائے. تو یہ جو دو مسکنسیپٹ ہیں, ایک کہا جاتا ہے کہ والدین بچے کا خیال کر رہے ہیں, ہر بات پہ ٹوکے جا رہے ہیں, ہر بات پہ روک رہے ہیں, کہاں گئے تھے, کیوں گئے تھے, کس کے ساتھ تھے, ہر بات پہ سوال جواب ہو رہا ہے. ایک یہ ہے کہ ان کی تربیت بہتر انداز میں کی جا رہی ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایکچولی اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کے پوچھنے کا انداز ڈپینڈ کرتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک بچے کو تھوڑی سی اس کی پرسنل سپیس دے دی جائے تو وہ تھوڑا بہتر طریقے سے گرو کر سکتا ہے. کیونکہ ہم پیرنٹس, ایز اے پیرنٹ, میں بھی ایک مدر ہوں, اور ایز اے پیرنٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ بچے کو روکیں گے ٹوکیں گے ہم اتنا زیادہ اس کے لیے بہتری سوچ رہے ہیں. تو اس سے تھوڑے سے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ایک بچہ بچپن میں تو وہ چیز آپ کی برداشت کر لیتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ساری لمٹ کراس کر لیتا ہے. تو اس کے افیکٹ آپ کے مینٹل اسٹیٹ پہ بھی آتے ہیں. بچہ پیرنٹس کو مطلب ایک بات اگر بار بار کی جائے تو وہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. آپ بار بار بات کریں مینٹل ہیلتھ کی, کتنا بچے کا جو مائنڈ ہے صحت مند کتنا ہونا لازمی ہے, اور کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کیا ڈائٹ کا خیال کریں؟ ایک تو ہم نے بتا دیا کہ اس کو اگر ہر بات پہ ٹوکا جائے گا تو وہ مینٹلی ڈسیبل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ سکتا ہے؟ جی, یہاں پہ میں کریکٹ کرنا چاہوں گی, سوری, مینٹلی ڈسٹرب ہو سکتا ہے. جی, تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ ڈائٹ تو ایک مطلب آپ کا وائٹل پارٹ ہے. اس کے علاوہ آپ بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انڈلج کریں, بچوں کا پارک ٹائم رکھیں. پیرنٹس زیادہ تر موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی ان کو دیکھتے ہیں کہ ہم بھی موبائل یوز کریں. جیسے میم نے بات کی کہ ہمارا بک ریڈنگ کا بالکل رجحان ختم ہو گیا ہے. بچوں کے لیے بکس سلیکٹ کریں آپ, کیسی بک ریڈنگ. اصل موسٹ آف دا اسپیچ تھراپی جو ہے نا اس میں پرابلم ریزالو ہو جاتے ہیں جب آپ بک ریڈنگ کی طرف بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں. یہ کافی زیادہ بہتر ہے, کافی بہتر چیز ہے. کیونکہ جو ایک اسٹیمرنگ کا پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس, یہ جس کو لکنت ہونے میں مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کی یہ ایشوز آتے ہیں کہ جب وہ بک ریڈنگ کرتا ہے تو وہ نہیں پڑھ پاتا. اس میں یہ کہتے ہیں بک ریڈنگ اونچی آواز میں ہے یا بالکل نارمل؟ اونچی آواز میں, تاکہ کانفیڈینس بھی آپ کا بوسٹ اپ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ آپ بک ریڈنگ سے ایک فلو آتا ہے. ویسے یہ کافی اہم مشورہ ہے جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے, اگر وہ گھر میں بیٹھ کر کمرے میں بیٹھ کر اگر اونچی آواز میں بک ریڈ کریں تو کم از کم ان کی جو کافی زیادہ بہتر ہو جائے گا. مرر میں دیکھ کے جی, تو اسے کافی زیادہ فرق پڑتا ہے. آپ کا کانفیڈینس بوسٹ اپ ہوتا ہے. آپ کے ورڈ, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ بولو گے تو آپ کا ایک ورڈ خراب ہوگا, کوئی اور آپ کو اس پہ جج کرے گا. اس جج کرنے کی وجہ سے اپنے سارے ورڈ خراب ہو جاتے ہیں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کور کرنے کے لیے آپ جتنی زیادہ ریڈنگ کریں گے اتنی زیادہ فلوئنسی آئے گی, اتنا زیادہ آپ میں کانفیڈینس آئے گا. آپ مرر میں دیکھو, آپ اپنے آپ کو جج کرو. جیسے ایک پروگرام کرنے کے لیے ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ نیوز میں آنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ شیشے کے سامنے بیٹھ کے وہ کریں. بالکل, شیشے میں بیٹھ کے پریکٹس کریں تو پریکٹس اس میں آتی ہے. اور جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے, تو کسی بھی چیز کی ایکسیس جو ہوتی ہے وہ مطلب
وہ چیزیں خرابی کی طرف چیزیں جاتی ہیں. خراب کرتی ہے. تو ہمیشہ ایک بیلنس کی طرف آپ کو موو کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے یہ بہتر چیز یہ بہتر چیز ہے. سارا جس طرح ایک ہم نے کامن سی بات کی کہ اگر والدین ہر بات پہ ٹوکیں گے، موسٹلی خواتین کے حوالے سے بات کریں تو ان کو زیادہ اس چیز کا سامنا ہوتا ہے. گھروں میں بھی والدین ہر چیز پہ ان کو فوکسڈ ہے بنسبت جو دیگر بچے ہوتے ہیں فیمیل پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو وہ کتنا افیکٹ کرتی ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. فیمیلز پہ تو ہے ہی، لیکن ڈیفینیٹلی دیکھیں ہیومن سائیکالوجی ہے. مین آپریٹس ان اے ڈفرنٹ کائنڈ آف وے اینڈ اے ویمن مائنڈ آپریٹس ان اے ڈفرنٹ کائنڈ آف وے. خواتین جو ہیں وہ تھوڑی سی ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں، ان کا ایموشن زیادہ کیا کہتے ہیں کہ حرکت میں رہتے ہیں، اور مرد جو ہے وہ تھوڑا اس کا وہ اتنا ایموشنل نہیں ہوتا، زیادہ فیل نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی. تو کوئی بھی اگر ایک ایکشن ہے نا جو آپ ایک مرد پہ کریں گے، اس کا اتنا ری ایکشن نہیں ہوگا جتنا ایک فیمیل پہ اس کا انفلوئنس بھی ہوگا اور اس کا ری ایکشن بھی آئے گا. تو ڈیفینیٹلی یہ چیز تو نقصان دہ ہے، بہت زیادہ ہے. اب میں آپ کو ایک اس میں چھوٹی سی مثال ایڈ کرتی ہوں. میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا ویمن امپاورمنٹ اور انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کا. اس میں ہم نے ویمن کو امپاور کرنے کے لیے پہلے تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی. ویمن میں ابھی بات کر رہی ہوں اس ویمن کی نہیں جو تھوڑی پڑھی لکھی ہے یا جو تھوڑی بہتر ہے. لکھنا پڑھنا نہیں میں آتا. ہماری بات نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں اس خواتین کی جو بالکل سپریس طبقہ ہے، ٹھیک ہے، جنہیں بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہے. جب ان کے ساتھ میں نے کام کر کے دیکھا تو ایک چیز جو مجھے بہت کلیئر سمجھ میں آئی. ان کو ایک دن ہم ان کو ٹریننگ دیتے تھے، ہم ان کو امپاور کرتے تھے، ان کا مائنڈ چینج کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور انہوں نے کیسے سٹینڈ کرنا ہے. اس کے لیے تھوڑا ہم نے ان کا مائنڈ چینج کیا، ان کو امپاور کیا. اس کے بعد ہم نے ان کا روزگار لگانے کے لیے ان کو آئدر سلائی مشین دی یا ان کو جو چیز وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتی تھی ہم نے ان کو وہ دی. آپ یقین کریں جب 2 ہفتے کے بعد میں اس سیم خاتون سے ملتی تھی تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ اس نے اپنی وہ چیز بیچ دی ہے. اور میں اس سے پوچھتی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتی تھی کیونکہ میرا شوہر جو ہے نا اس نے رونا شروع کر دیا، یا اس نے کہا کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں یا وہ بہت زیادہ مسئلے میں ہے، تو باجی اس کا بہت سیریس مسئلہ تھا، تو اس لیے میں نے اس کی خاطر اس چیز کو بیچ دیا کہ اس وقت اس کو پیسے چاہیے تھے. یہ ہے خاتون، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا ایک طریقہ جیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے. تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کا خواتین پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. اور آج کا جو دور ہے نا اس میں مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو لڑکوں سے زیادہ بچیوں کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے مینٹلی. ہمارے یہاں پہ ایموشنل انٹیلیجنس کاؤنٹ نہیں ہوتی، ہمارے یہاں پہ لائف سکلز سکھائے نہیں جاتے کیونکہ ہمارے پیرنٹس کو خود نہیں آتے. وہ بانو قدسیہ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی بلال، انہوں نے اس میں کہا تھا کہ ہم نا بچیوں کو یہ نہیں سکھاتے، یا حتیٰ کہ بچوں کو بھی، چلے میں بچیوں کی بات نہیں کرتی، کہ ہم بچے کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا اگر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے تب بھی تم نے گریٹیٹیوڈ میں کیسے رہنا ہے، تم نے شکر گزار کیسے رہنا ہے، اور تم نے پھر بھی اپنی زندگی میں نوازشوں کو کیسے دیکھنا ہے. اور ہم بچی کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا شادی تو تم کر رہی ہو، تمہیں کپڑے جہیز چیزیں سب اچھی ملیں گی، تمہیں اس وقت مزہ بھی آئے گا، لیکن تمہیں ڈائیورس بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہو جائے تو تب تم نے کیسے سوچنا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور تم نے پھر سٹینڈ کیسے کرنا ہے. تو لائف اس بات پہ عمل کرتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ وہ ابھی ریسنٹ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی ماریا کی، جو پینٹ کرتی ہے گھروں میں جا کر. تو اس کے والد آئے ہمارے پروگرام میں، تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ اپنی بچی کو کیوں سکھا رہے ہیں یہ سارا کچھ. اس نے کہا کہ اگر میری بچی کی شادی ہوتی ہے، اگر اس کو ڈیورس ہو جاتی ہے تو میری بچی کیا کرے گی؟ اگر اسے اسکل آتی ہوگی تو وہ اپنی انکم حاصل کر سکے گی، خود کما سکے گی، خود کھا پی سکے گی. اب دیکھیں نا بلال، یہاں پہ بات اسکل کی نہیں ہے، اسکل تو بہت چھوٹا ہے، شاید وہ نہ سکھاتے وہ تب بھی سیکھ جاتی. بات ہے اسے یہاں سے مضبوط کرنے کی. کل کو صرف ریورس نہیں، کوئی بھی حادثہ آئے گا نا وہ یہ سبق ہر ڈومین پہ اپلائی کرے گی. تو ہمارے یہاں پہ ہم یہ نہیں کر رہے ہوتے، ہم خود ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوتے، ہم بچوں کو بھی ایموشنلی اسٹرانگ نہیں کر رہے ہوتے. کانفیڈنس یا ایموشنل اسٹرانگنیس آتی ہے گلی میں کھیلنے سے. لڑکوں کو تو وہ موقع مل جاتے ہیں، وہ تو اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، لیکن لڑکیاں رہ جاتی ہیں گھر میں، انہیں وہاں پہ الفاظ سے مضبوط کرنا ہوتا ہے. اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چلو ملتان میں تو کچھ حد تک خواتین کے لیے یہاں پہ گراؤنڈس وغیرہ کچھ مواقع ہیں. اگر ہم بات کریں ڈی جی خان کی بات کریں، بکھر کی بات کریں، میاں والی کی بات کریں، وہاں تو کافی زیادہ وہاں پہ ان کو مواقع دینے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ. ڈی جی خان میں بھی میں کام کر چکی ہوں، ڈی آئی خان میں بھی کام کر چکی ہوں. آئی واز امیزڈ ٹو سی کہ وہاں تو ڈیولپمنٹ کا بہت برا حال ہے. وہاں تو آپ خواتین سے ایسی باتیں کرو نا تو خواتین کے مائنڈ سیٹس ایسے ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں، وہ سوچتی ہیں کہ آپ یہاں یہ بات کیسے کر رہی ہیں، آپ مت کریں. کوئی سن لے گا تو سوچے گا کہ پتہ نہیں آپ ہم سے یہ بات کیوں کر رہی ہیں. اس طرح کے حالات ہیں. یقیناً اس میں ایک تو اویئرنیس کافی لازمی ہے، دوسرا حکومت کو بھی چاہیے کہ جو ہمارے اس طرح کے ایریاز ہیں
ان پر فوکس کرے. اگر ہم خواتین کو امپاور کریں گے تو یقیناً وہ ایک اچھا گھر بنائیں گی, اچھے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی, اس سے ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا اور یہ پوری چین چلے گی جس کے افیکٹس آئیں گے کچھ سالوں بعد, لیکن اس کے بعد ہمارا معاشرہ کافی بہتر ہو جائے گا. انم نواز صاحبہ, جس طرح ہم بات کر رہے تھے بچوں کی تربیت کی, ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کیا ایک بچے کو یہ پرابلم ہے, اب والدین کا ایک تو ہے کہ اس نے بولنا شروع کیا, اب 2 سال کا ہے 3 سال کا ہے, اس نے بولنا شروع کیا اور ایشو آ گیا. اس پہ ہم آپ سے بریک کے بعد بات کریں گے تفصیلی. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بریک سے جانے سے پہلے بات کر رہے تھے وومن رائٹس کے حوالے سے, اسپیچ تھراپی کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی, اور جو بچوں کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا جس سے ہم نے فیمیلز کے حوالے سے بات کی کہ ان کی امپاورمنٹ کتنی لازمی ہے, اس سے کتنی بہتری آئے گی ہمارے معاشرے میں. اور اس وقت جو ہماری سوسائٹی کی کنڈیشن ہے, جن ایشوز کا سامنا ہے ہمارے معاشرے کو, ہمارے لوگوں کو, اس حوالے سے بات کی. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہم پہلے جائیں گے انم نواز صاحبہ کے پاس, ان سے ذرا جانیں گے اسپیچ تھراپی کے حوالے سے. اچھا میڈم, جس طرح ہم بات کر رہے تھے بریک سے جانے سے پہلے, ہم نے بات کی تھی کہ یہ ریزن ہے جو افیکٹ کرتی ہیں. اسٹروک کے حوالے سے بات کریں تو یہ زیادہ تر آپ نے کہا کہ پہلے بتایا کہ 50-70 تک ایج کے لوگ بھی آتے ہیں, تو کیا کم ایج کے لوگ بھی اس کا شکار ہو کے آتے ہیں؟ ہاں جی, بالکل آ سکتے ہیں. جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں لائک ہائی بلڈ پریشر, جن کے ہائپر ٹینسیو ہیں لوگ, ان سب کو یہ اسٹروک کا ایشو رہ جاتا ہے, اور ایٹ ٹائم اسٹریسز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسٹروک ہو جاتا ہے اکثر. تو اس میں سب سے پہلی غلطی جو کرتے ہیں لوگ وہ یہ کرتے ہیں کہ اسٹروک کا پیشنٹ ہے, اس کو جاتا ہے وہ ہاسپٹل میں, اس کی ایمرجنسی میں جلدی اس کی اینجی ٹیوب لگ جاتی ہے. اینجی ٹیوب لگنے کے بعد اس کو جو فیڈ ہے اس کی ادھر اس کے تھرو ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو اس میں اس کی ڈرولنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کا فیشل مسلز جو ہیں وہ اس کے ویک ہو جاتے ہیں. تو یوزلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھا چمچ سے کھلا دیا, یہ کرے, یہ کھا رہا ہے, بس اتنا کافی ہے. لیکن سب سے پہلے جب آپ آپریشن تھیٹر سے باہر آتے ہیں تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ آپ این جی ٹیوب کو ریموو کروائیں, اور این جی ٹیوب ایک اسپیچ تھراپسٹ یا اسپیچ پیتھولوجسٹ جو ہے وہ ریموو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایسے فیڈنگ کا پورا ایک ہمارا سوالونگ کا مینیور بنا ہوا ہے جس کی بیس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم پیشنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے بیٹھنا ہے, آپ نے کیسے اٹھنا ہے, آپ نے کس پوزیشن میں بیٹھ کے آپ سالڈس کھاؤ, آپ سیمی سالڈس کھاؤ, یا آپ لیکوڈس کھاؤ, جو اس کا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک پیٹرن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو این جی ٹیوب اس کے ساتھ ود ان 15 days ریموو ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ موسٹلی پیشنٹس کی این جی ٹیوب چلتی ہیں مہینوں تک, جس سے ان کو فردر انفیکشنز ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی پرابلم تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے. ہاں جی, 2 weeks 15 days, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی سیویرٹی کتنی ہے. ہاں, اگر دوبارہ ضرورت پڑے تو ہم لگوا سکتے ہیں اس کو. پہلے آپ اس کو ریموو کروائیں, سالونگ ڈس آرڈرز اس کے ختم کروائیں, اس کے مسلس کو اسٹرانگ کروائیں, اس کے بعد اس کی اسپیچ تھراپی کا آ جاتا ہے. اچھا, یہ کتنا ٹائم پیریڈ ہے اگر ہم اس کی بات کریں؟ 1 مہینہ, 2 مہینے, 4 منتھ, کتنے؟ اسٹروک کے پیشنٹ کے ساتھ تو تھوڑا سا لمبا عرصہ چل جاتا ہے, ود ان 6 months بھی, 6 month ایئرز بھی لگ جاتے ہیں. لیکن پہلے تو ہم اس کو یہ ڈیل کر رہے ہیں کہ اس کا جو بیسک آ رہی ہیں پرابلم, اسٹروک کے ساتھ جو پرابلم اس کی سالونگ میں آ جاتی ہیں, اس کو ہم نے ڈیل کر لیا. اس کے بعد ہم نے اس کے مسلس کو اسٹرانگ کیا, اسپیشلی فیشل مسلس کو. فیشل مسلس کو اسٹرانگ کرنے کے ساتھ جیسے ہی وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں تب ہم اس کی اسپیچ تھراپی کی طرف آتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا یہاں پہ کتنا نقصان ہوا ہے, اس کے بروکاز ایریا میں یا اس کے ورنکیز ایریا میں کتنا نقصان ہوا ہے اسپیچ کے حوالے سے, کہ اس کی ریسیپشن خراب ہوئی ہے, یا اس کی مطلب بولنا اس کا خراب ہوا ہے, یا الفاظ کی ادائیگی خراب ہوئی ہے. تو اس میں ہم پھر بعد میں دیکھتے ہیں, پھر اس کی پریکٹس سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, موسٹلی لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہ سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں, میموری پہ بہت, ہاں یہ میموری پہ افیکٹ کرتا ہے. تو کیا یہ اس سے دوبارہ سے وہ ہو جاتا ہے؟ جی, وہ میموری ریوائول کی, میموری ریٹریول کی ہم باقاعدہ ایکسرسائزز کروا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے جس میں اسپیچ تھراپسٹ, فزیو تھراپسٹ, آکوپیشنل تھراپسٹ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اسپیچ تھراپی میں ہم پھر اس کا باقاعدہ بولنے کی طرف لے کے آتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ 1 word پہ آتا ہے, پھر اس کے بعد 2 words پہ آتا ہے. لیکن یہ اس میں کنسسٹینسی چاہیے. ٹھیک ہے, یوزلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, ان کی این جی ٹیوب گزر گئی, وہ اتر گئی, وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب کھانا پینا شروع ہو گیا تو بس اب اس کو کچھ ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان کو ود ان 6 month تو اسپیچ تھراپی ضرور کروانی چاہیے, کیونکہ اگر وہ نہیں کروائیں گے تو پھر ان کی میموری آپ ریٹریو نہیں کر پاتے. بعض کا وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں خود ان کو پریکٹس کراتے رہیں گے. گھر میں وہ نہیں, اس طرح ایک
ایک اسٹرکچرڈ پیٹرن کی بات اور ہوتی ہے اور گھر میں کروانے کی. گھر میں کون بیٹھے گا ان کے ساتھ؟ سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں. کسی کا اپنا کام ہے, کچھ بچوں کے ساتھ بزی ہوتے ہیں, کچھ آفس میں چلے جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اسٹروک کے پیشنٹ ایک گھر میں ایک سائڈ پہ پڑے ہوتے ہیں اور ان کو ایک اٹینڈنٹ. جو ابھی پیشنٹ گھروں میں موجود ہیں, اب وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ تھراپی کرائیں, تو وہ کیا کریں؟ جی, ان کے لیے یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان سے بات کریں روم میں جا کے, اور روزانہ ان کی ایک نیمنگ پریکٹس کروائیں. ٹھیک ہے, گھر کے لوگوں کی پکچرز لے لیں, ان کو نام ان کو پریکٹس کروائیں. کمرے میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں, یہ سمپل سی ایکسرسائزز ہیں جو آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہو. کہ کمرے میں جو چیز ہے اس کے نام بار بار بلوائیں, کیونکہ ایک اسٹروک کا پیشنٹ اگر اس کو زیادہ سویر اٹیک ہوا ہے تو وہ پنکھا نہیں بول پائے گا. ٹھیک ہے, تو بار بار پریکٹس کروائیں, تھوڑی سی فیشل ایکسرسائزز کروائیں, تھوڑے ان کے مسلز اسٹرانگ کریں جس سے ان کو تھوڑا سا فائدہ ہو. ایک تو ان کا کھانا پینا بہتر ہوگا تو وہ ویسے بہتر محسوس کریں گے, اور پھر آہستہ اس میں کتنا ٹائم دینا چاہیے روزانہ کے حساب سے؟ تقریباً ½ an hour to 45 minutes یہ روزانہ اگر اس کو دیں تو کچھ بہتر ہو سکتی ہے اس کے الفاظ کی. جو نان افورڈنگ لوگ ہیں اگر وہ نہیں آ سکتے ہیں تو وہ گھر میں کم از کم اتنا کام کریں کہ جو چیز کھلا پلا رہے ہیں پیشنٹ کو اس کا نام بتاتے رہیں اس کو, کہ میں یہ روٹی کھلا رہا ہوں, میں یہ کسٹرڈ کھلا رہا ہوں, یا یہ اسپون ہے, یا یہ باؤل ہے. بس اتنی چھوٹی چھوٹی پریکٹس, تو یہ تھوڑی سی ریپیٹیشن کے ساتھ کروائیں تو انشاءاللہ اس میں بہتری آ جائے گی. سارا بلال, جس طرح ہم بات کر رہے تھے وومن امپاورمنٹ کی, اگر ہم بات کریں چائلڈ بچوں کے حوالے سے بات کریں, ہمارے ہاں اکثر دیکھتے ہیں کہ ہر گلی محلے میں جو بھی دکان ہے اس میں بچے کام کریں. وہ بعض اتنے چھوٹی ایج کے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں کوئی کام کہہ بھی نہیں سکتے, ویسے بھی نہیں کہتے, لیکن وہ بیچارہ چیزیں لے کے آ رہا ہوتا ہے. کافی مشکل ہوتا ہے ان کو دیکھ کے, فیل ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ بھی کام کرتا ہے, وہ کبھی کبھار کارروائی بھی کرتا ہے, لیکن جب والدین خود بھیجتے ہیں بچوں کو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم بچوں کو کھلا سکیں تو بچے جائیں کما کے لائیں, تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں, اس پروجیکٹ پر تو سوللی ایز اے لیڈ میں نے بہت کام کیا ہے, اور میں یقین کریں کہ ویمن امپاورمنٹ بھی میرے لیے سیکنڈ پرائرٹی پہ آتا ہے جتنا میں یہاں پہ بچوں کے ساتھ زیادتی اور مسائل دیکھتی ہوں. اور دیکھیں, دوسروں سے جنگ آسان ہے, لیکن جب اپنے لوگ ہوں نا جن سے جنگ کرنی پڑے تو اس میں زخمی آپ خود ہوتے ہیں. میں نے ان بچوں کا دیکھا ہے کہ ان کا دشمن زمانہ نہیں ہے یا معاشرہ نہیں ہے, ان کا دشمن ان کا گھر ہے, ان کے دشمن ان کے ماں باپ ہے. میں جب اگر اپنی بات کروں, اتنے چھوٹے چھوٹے بلال بچے ہوتے تھے, 4 سال 4.5 سال کے, چھوٹے چھوٹے ان کے ہاتھ گریس میں اور ہر چیز میں گندے ہوئے ہوتے تھے. ان چھوٹے چھوٹے بچے بھاری بھاری ٹولز اٹھائے ہوئے, پیج اٹھائے ہوئے, اور وہ کر رہے ہیں. اور میں نے ان بچوں کے دلوں میں ایک رمق دیکھی کہ ان کی بڑی خواہشیں ہوتی تھی, خواب ہوتے تھے کہ انہوں نے بھی پڑھنا. ایسا نہیں ہے کہ انہیں کتابوں سے محبت نہیں تھی, لیکن انہیں وہ ماحول ہی نہیں مل رہا تھا, انہیں زندگی کی وہ تصویر دکھائی نہیں جاتی تھی. جس دکان پہ کام کر ہوتے ہیں وہ دکان مالک الٹا احسان کر ہوتا ہے والدین پہ کہ ہم میں نے کام دیا. آپ یہ دیکھیں بلال, صبح 8 بجے وہ بلاتا تھا اور رات 11 بجے وہ بھیجتا تھا. بیچ میں بچے کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ جب تک کام ہم بھی نہیں کر سکتے. اور ہتھیلی پر رکھتا کیا تھا, 50 روپے. ٹھیک ہے, اور اس 50 روپے کے لیے میرے نزدیک تو یہ بچہ بیچ دینے والی بات ہے کہ 50 روپے میں آپ کا ایسا کون سا چولہا جل رہا ہے. مان لیا کہ چلو 2 روٹی اور تھوڑا سا سالن آ جائے گا, لیکن کیا آپ کو اپنے بچے کی تکلیف نہیں نظر آتی تھی؟ پھر مجھے یاد ہے کہ جس طرح سے ہم نے ان بچوں کو جب چھڑانے کی بات ہوتی تھی کہ ہمارا جو گول تھا وہ یہ تھا کہ انہیں بھٹے سے ہٹا کے ہم نے ان کو اسکول میں ڈالنا تھا. اب گورنمنٹ اسکول کی فیسلٹی دے رہی ہے, میں یہ نہیں کہوں گی گورنمنٹ نے کام نہیں کیا, گورنمنٹ اسکول کی فیسلٹی دے رہی ہے, گورنمنٹ ان کی فیسز دے رہی تھی, لیکن جو گورنمنٹ نہیں کر رہی تھی وہ ماں باپ کو خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی. اور ماں باپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے بچہ لینا ہے تو آپ ہمیں خرچہ دو. وہ جو ایک بیسک آبسٹیکل آ رہا تھا وہ تو یہ آ رہا تھا, لیکن ماں باپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہمارے بچے کا مستقبل بن رہا ہے. مجھے لٹرلی یاد ہے کہ جب میں بچہ بھٹے سے چھڑانے جاتی تھی تو سب سے پہلے مجھے بھٹے کے مالک کو کانفرنٹ نہیں کرنا پڑتا تھا, مجھے ماں باپ کو کانفرنٹ کرنا پڑتا تھا, جو ایسے لڑتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور ابھی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور پولیس وین ہمارے ساتھ ہوتی تھی کہ ہم بچہ چھڑاتے کیسے تھے. ہم بھٹے کے مالک سے نہیں چھڑا رہے ہوتے تھے, ہم ماں باپ سے چھڑا رہے ہوتے تھے. وہ ایک الگ چیز. پھر بچہ اس وقت جس ٹراما سے گزرتا تھا, کیونکہ کہیں ماں باپ سے اتنے چھوٹے بچے کو محبت تو ہے, اسے تو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف ماں باپ اسے کھینچ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں کہ ہمیں بچہ دو, دوسری طرف یہاں سے دوسری طرف ٹیم اس بچے کو نکال رہی ہے کہ اس کو
یہ چیزیں اس کے ذہن سے کبھی نکلیں گی؟ جو خراشیں اس کے ذہن پہ پڑ گئی ہیں وہ کبھی نکلیں گی؟ یہ چائلڈہڈ ابیوز ہے. پھر جب ہم اسے چھڑاتے تھے، اسے لے کر آتے تھے، ان بچوں کو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں خود پڑھاؤں. میں نے خود ایز اے ٹیچنگ ان کے لیے کام کیا، ان کو پڑھایا. لیکن میں نے تو اس وقت یہ دیکھا کہ ابھی میں نے باقی جتنے بھی اساتذہ سے میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کی کتابیں تو فی الحال سائٹ پہ رکھ دیں، ان کو تو پہلے ان ٹراماز سے نکالیں. ان کو بتائیں کہ انہوں نے ناخن کاٹنے، ان کو بتائیں کہ انہوں نے بال بنانے، ان کو بتائیں کہ انہوں نے شاور لینا، انہوں نے منہ دھونا ہے. ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ان کو دوبارہ سے ان کی پرورش کریں، دوبارہ سے انہیں زندگی سکھائیں، بعد میں انہیں ہیومینٹی ایجوکیشن کی طرف لے کر آئیں. انہیں تو زندگی نہیں آتی ہے. جو ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے بچے، لیکن ان کے والدین یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم سکل سکھا دیں گے تو یہ اپنا روزگار شروع کر دیں گے. تو اس حوالے سے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک جانب والدین کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے بچوں کو، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم مکمل تعلیم دیں، اس کے بعد یہ انٹر کرے، پھر یونیورسٹی میں جائے. وہ کہتے ہیں ہم اس کو اسکل سکھا دیں. جتنی بھی کنٹریز ہیں نا باہر، فرانس ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، یو کین نیم اٹ، ان میں سب سے جو اگر اس طرح کے ایشوز وہاں ہیں یا ہوتے تو وہ لوگ، اس میں جو سب سے میجر چیلنج آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پیرنٹس نیڈ فائنینشیل ایڈ کہ ہمارا چولہا چوکا چلے. اب اس طرح کی فیملیز زیادہ تر فادر، حکومت نے شروع کیا تھا 2000 روپے دینا بٹھا جات کے والدین کو، وہ سلسلہ 2017-18 میں. ہاں، لیکن اس کے بعد بند ہو گیا نا. اس کے بعد وہ صرف ایجوکیشن کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن کوئی پاکٹ منی یا فائنینشیل ایڈ وہ پیرنٹس کو نہیں دے رہے تھے. لیکن ہماری حکومت جو سبسڈی کی بات کرتی ہے، اگر یہاں پر کچھ پیسے رکھ دی جائیں، کچھ بلینز یا کچھ کروڑ روپے رکھ دی جائیں، تو یقیناً اس کا افیکٹ اچھا ہوگا. اس سے جو ہمارے یہاں آئے روز جو ایک ہمارا امیج بنتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے ہزاروں لاکھوں بچے گلی محلوں میں کام کرتے نظر آتے ہیں، وہ کم از کم اسکول میں نظر آئیں گے. نہیں دیکھیں نا بلال، ہمارے بچے جو ہے نا اللہ کے چمن کا پھول ہے. ہمارے پھول جو ہے وہ کچلے جا رہے ہیں، تو یہ چمن آباد کیسے ہوگا؟ یہ چمن یقیناً کیسے آباد ہوگا کہ اس طرح کی صورتحال ہو گئی. میڈم، جس طرح ہم نے بات کی اسٹروک کے حوالے سے، جو بچے بات نہیں کر سکتے، جو بچے سن نہیں سکتے، ان کی تربیت کس حوالے سے، ان کی تھراپی کس حوالے سے ہوتی ہے؟ جی سر، اس میں سٹارٹ میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہی میں نے پہلے بات کی تھی کہ بچہ ود ان 6 ویکس اپنی مدر کی آواز کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ارلی پریونشن آلویز بیٹر. آپ اس چیز میں دیر نہ کریں. آپ یہ نہ کریں کہ ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں، بچہ آج بولے گا، کل بولے گا. اگر آپ کو بچے میں کسی قسم کی پرابلم نظر آتی ہے تو آپ ضرور ایک دفعہ اسپیچ تھراپسٹ سے کنسلٹ ضرور کریں. ٹھیک ہے؟ تو جہاں تک بات ان کی تربیت کی آ جاتی ہے، تو تربیت تو گھر میں چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس بچے کے لیے ایک ڈفرینٹ ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے بچوں کے ساتھ وہ مطلب بڑا ہوتا جائے گا اور ایسا ہوگا. آپ اس بچے کو اسپیشل اٹینشن اس کو چاہیے اپنے پیرنٹس کی. ٹھیک ہے؟ یوزلی فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ ایسا آ جاتا ہے تو وہ صرف مدر کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ٹھیک ہے مدر اس کو کرتی ہے، مدر نے باقی کام بھی کرنے ہیں، مدر نے گھر بھی سنبھالنا ہے، مدر نے اس بچے کو بھی دیکھنا ہے، اور مدر نے اپنے دوسرے بچوں کو بھی دیکھنا ہے. تو اس صورت میں وہ بچہ تھوڑا سا اگنور ہو جاتا ہے. لائک آپ بات کریں، ایک ہمارے پاس ہے سی پی چائلڈ ہے، ٹھیک ہے، سیریبرل پالسی کے ساتھ ہے، اور بائی برتھ وہ ایسا ہو گیا ہے. تو اس میں فادر کا تھوڑا سا رول کم ہوتا ہے اور وہ صرف مدر پہ ڈال دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مدر کے اوپر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ تم نے یہ ایسا بچہ پیدا کیا ہے. تو اس کانسیپٹ کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ توجہ ان کو چاہیے، اٹینشن ان کو اسپیشل اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. آپ اپنے دن کا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضرور مختص کریں، ضرور مختص کریں. اس میں آپ اس سے کوئی بھی ایکٹیویٹی کروا لیں، آپ اس سے صرف ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، اس کو ٹکلنگ کر رہے ہیں، لیکن اس بچے کو اپنے اسکیجول میں سے ٹائم ضرور دیں. ٹھیک ہے ناظرین، ہم اس پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کریں اسپیچ تھراپی کے حوالے سے، ہم نے بریک سے جانے سے پہلے بات کی تھی کہ جو بچے بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اس کے حوالے سے والدین کو کیا کرنا چاہیے. میڈم، ایک جو ہم نے بچوں کی بات کی، نیو برن بیبیز کی بات کی، کچھ بچے ہوتے ہیں جو جب پیدا ہوتے ہیں ان کے ہونٹ کٹے ہوتے ہیں، جب ان کا بولنے کا کافی پرابلم ہوتا ہے، وہ الفاظ کیا ان کی تو سمجھ بھی نہیں آتی اکثر اوقات، تو ان کا کیا علاج ہوتا ہے؟ جی ایکچولی یہ کلیفٹ پیلٹ کلیفٹ لپ کا کیس ہوتا ہے، اور یہ یوزلی بائی برتھ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپریشنز ہوتے ہیں ود ان 9 months آف ایج آپ کو اسٹارٹ کر دینا چاہیے. تو
تو جیسے بچہ 9 منتھ کا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا فرسٹ آپریشن ہوتا ہے, 3 آپریشنز ہوتے ہیں. کچھ بچے 2 میں کر جاتے ہیں ریکور, لیکن کچھ کے لیے 3 بھی ریکمینڈیڈ ہوتے ہیں. تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ اس کے بعد بچے کی اسپیچ تھراپی سٹارٹ کروانی ہے, کیونکہ اگر اس کی ہیئرنگ میں کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کی اسپیچ تھراپی کتنی لازمی ہے؟ اس کی اسپیچ تھراپی بہت لازمی ہے. لائک وہ اس کے بعد بولنا سیکھے گا. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن کے بعد اگر نہ کرائی جائے تو بچے کا ایشو رہے گا. بچے کا ایشو رہے گا, کیونکہ اس کی ایک نیزلائز سی اسپیچ آ جائے گی. اگر آپ اسپیچ تھراپی کو فوکس نہیں کرتے, آپ کہتے ہو کہ آپریشن ہو گیا ہے اور بس لیٹ اٹ گو, بچہ بڑا ہو رہا ہے اور آٹومیٹکلی سیکھ لے گا, تو ایسا نہیں ہو پاتا. کیونکہ اسپیچ میں کچھ ایسے بریدنگ پیٹرنز ہوتے ہیں جو کہ ہم نارملی بات کر رہے ہیں تو اس میں فیل نہیں ہو رہا کہ میں اپنے بریدنگ پیٹرن کو کیسے یوز کر رہی ہوں. لیکن جو بچہ کلیفٹ پیلٹ کے ساتھ ہے, کلیفٹ لپ کے ساتھ ہے, اس بچے کو باقاعدہ فیل ہوگا. اور موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بچوں کے منہ کھلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ماؤتھ بریدنگ پہ ہوتے ہیں, تو ناک سے ان کو مشکل پیش آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو فیڈنگ میں بہت پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں. فیڈنگ میں پرابلم آتی ہے, ان کی اسپلیج آف فوڈ ہو جاتا ہے, ان کی ناک میں سے کھانا ایک دم سے آنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, پانی نہیں وہ صحیح طرح پی سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے, کافی پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں, اس کے اسپیچ کا بھی ایشو آ جاتا ہے. بالکل, اس کے ساتھ ہی اسپیچ کا ایشو آ جاتا ہے. جیسے وہ بڑے ہوں گے ان کی نیزلائز اسپیچ ہو جائے گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ناک میں بولتے ہیں اور وہ سیکنڈ پرسن ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے. تو یوزلی ایسے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ان کا دوسرے بچے بہت مذاق اڑاتے ہیں, پھر ساتھ میں کانفیڈینس کی کمی بھی آ جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے ہی بچے کے 3 آپریشنز کمپلیٹ ہو گئے ہیں, پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ فوراً سے اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے کے آئیں. 9 منتھ کے بعد آپریشن سٹارٹ ہوتے ہیں اور وہ ود ان 2 to 3 منتھس کے گیپ سے ہو رہے ہوتے ہیں. گیپ زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ بچے کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ کے آپریشنز کمپلیٹ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بچہ یہاں سے ریکور کر گیا ہے تو پھر آپ اس کی اسپیچ تھراپی کے لیے 2-3 سال کی عمر میں شروع کرا دیں. ہاں, میرے خیال سے 1.5 سال کی عمر 1.5 سال کی عمر میں جن بچوں کے تالو میں سوراخ ہوتا ہے ان کا بھی پرابلم ہوتا ہے, ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ سیم پرابلم ہے, کلیفٹ لپ, کلیفٹ پیلٹ, تو وہ آپریشن سیم ٹائم پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے لپ کا بھی آپریشن ہوتا ہے, پیلٹ کا بھی آپریشن ہوتا ہے. تو یہ ساؤدرن پنجاب میں میں نے دیکھا ہے کافی زیادہ اس چیز کا ہے اور شاید اویئرنیس نہیں ہے اتنی. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ کلیفٹ لپ اور اس کا آپریشن کروایا جائے اور اس کے بعد اس کی اسپیچ تھراپی 1.5 سال میں, کیونکہ جو آپ ہی اسپیچ تھراپسٹ اس کو سکھائے گا وہی وہ وہاں سے بولنا سٹارٹ کرے گا, وہی اس کی اسپیچ کا سٹارٹ ہوگا, فرسٹ ورڈ وہ وہیں سے آئیں گے اس کے. تو ایک لائن پہ بچے کو اگر آپ لگا دیں تو وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتر کر جائے گا. ناظرین اس پہ فوکس کرنا ہوگا. سارا جس طرح ہم بات کر رہے تھے بچوں کے حوالے سے بات کی, اب ہم فیمیلز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہم نے پہلے بات کی تھی کہ تعلیم تو نہیں ہے, اب جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہم سمپل بات کریں, ہمارے یہاں گنے چنے تعلیمی ادارے ہیں, یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں, وہاں خواتین پہلے والدین سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کس طرح بھیجیں, چاہے وہ اچھا ڈی جی خان کی بات کر لیں, بکھر کی بات کر لیں, میاں والی کی بات کر لیں. والدین رضامند ہو گئے اپنی بیٹی کو بھیجنے کے لیے یونیورسٹی میں, لیکن جب وہاں پر کوئی پراپر ہیراسمنٹ کے حوالے سے سیل موجود نہیں ہوگا, وہاں پہ اگر اس سے کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتی, تو اس کا بھی تو افیکٹ ہوتا ہے. جی کیسا آپ نے دیکھا؟ ہاں بالکل, اس کا بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے کہ پراپر ایک جو کمیٹیز ہیں وہ اس طرح سے آپریشن میں نہیں ہوتی جیسے کہ ہونا چاہیے, یا ایکٹیو نہیں ہوتی. یہاں پر نا ہمارے یہاں ایک کامن ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ وکٹم بلیمنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہت زیادہ. جب اگر کوئی ہراسمنٹ کا کیس ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو اس میں بھی بلال ایک چیز تو جو میں کامن ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں پہ فیمیلز خود بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ صحیح طرح سے ایکشن لے سکیں. دے آر ناٹ ووکل, انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے بولنا کیسے. میں نے بچیوں کو دیکھا, وہ خوف کا شکار ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں اگر میں نے کہا تو والدین مجھے گھر بٹھا دیں گے. گھر بٹھانے کے علاوہ آئی ہیو وٹنسڈ کہ بچیوں کو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ گھر بیٹھ جائیں گے تو پیرنٹ شادی کر دیں گے, اور اگر یہاں پہ بولیں گے تو ہمارے مارکس یا تو کٹ ہو جائیں گے, یا ٹیچر جو ہے اس کو وہ ٹول افیکٹ ڈالے گا ہمارے ایگزام میں یا فیل ہو جائے گا. ون آف مائی فرینڈ فرام یونیورسٹی, مجھے یاد ہے کہ ون آف آر لیکچرر ہو واز ٹیچنگ اس کمپیوٹر سائنسز, ٹھیک ہے, ان آر ماسٹرز, اور وہ بندہ جو ہے نا اس کو ہراس کر رہا تھا اور اس نے تھوڑا سا اسٹینڈ دیا اور وہ سبجیکٹ میں فیل ہو گئی. سبجیکٹ میں فیل ہو گئی اسٹینڈ لینے پہ. یہ میرے اپنے سامنے کی بات ہے. اور اس نے سیکنڈ سیمسٹر میں جا کے اس نے اپنا بیہیویئر, لڑکی نے, میری فرینڈ نے خود چینج کیا. شی بیکیم سافٹن, اس نے اس کو اگنور کرنا شروع کیا بجائے اس کے کہ وہ ووکل ہو یا بولے. تب جا کے اس نے وہ اپنی کلیئر. یہ اگر یونیورسٹی میں اس طرح کے پرابلم ہوں گے, اور یہ ہیں, تو یہ ویسے ہم کوئی بات نہیں کریں, اس طرح کے
ایشوز ہیں. یہ جنرل لائف کا پارٹ ہے, یہ روزمرہ کے. ہمیں نا بات وہی آ جاتی ہے, میں اس کو لنک پھر اسی پوائنٹ سے کروں گی بانو قدسیہ والی ویڈیو سے. بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کتنا برا ہو جائے گا, کتنا برا ہو جائے گا, ہو رہا ہے, کوئی سپلی لگا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, آپ کی لائف پھر بھی آپ کے ہاتھ میں, اس کے ڈرائیور آپ خود ہیں. آپ فیئرلیس ہو جائیں. منزل تب ملتی ہے جب آپ نڈر ہو جائیں. ایک جو ہمارا پرابلم ہے کہ ہر چیز کا جو بلیم ہے وہ خاتون پہ ڈالا جاتا ہے. چاہے لاہور کا کیس ہوا, جو بھی ریزن تھی, تو اینڈ پہ کہا گیا کہ اس خاتون نے کیوں گئی تھی وہاں پہ. اگر وہ چلی بھی گئی تھی تو کیا کسی کو کوئی لمٹ کراس کرنے کا رائٹ ہے؟ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہی بات آ جاتی ہے دیٹ میں پھر کہوں گی جیسے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, ایسے ہی اصلاح کا سفر نا اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں یہ مسئلہ ہے تو آپ کے اس مسئلے کی وجہ سے میرا ریاکشن یہ تھا. ٹھیک ہے, میں تو یہ کہوں گی کہ میرا یہ تھا, مجھے اس کو فکس کرنا ہے. آپ جانے اور آپ کا خدا جانے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں ہمارا کردار, ہمارا جو عقائد ہے وہ اتنے کمزور نہیں ہونے چاہیے کہ ایک چھوٹے سے دیے سے یا ایک چھوٹی سی تیلی سے وہ لٹ ہو جائیں. یہ تو ہماری کمزوری ہے نا. یہ تو تیلی یا ماچس کی تیلی یا اس دیے کا تو قصور نہیں ہے کہ وہ جل گیا اس لیے ہم لیٹ ہو گئے کہ ہم نے اس کو دیکھا تو ہم نے یہ ایکٹ کیا. اگر اتنی تیزی سے ہم لیٹ ہو سکتے ہیں تو پھر صرف ایک یہ عائشہ اکرم کی بات نہیں ہے, صرف ایک نور مقدم کی بات نہیں ہے. پھر تو ایسے بہت سارے ڈیولز, پھر تو شیطان آپ کے اندر ہے. پھر تو روز آپ ایسے مسئلوں سے گزریں گے, پھر تو کوئی فائدہ نہیں. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے نسرین کو؟ میں لاسٹ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیں وہ جو اقبال کہہ کے گئے ہیں کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ, کہ صرف ایسے ہی نہیں کہہ کے گئے, اس وجود زن سے واقعی رنگ ہے. خواتین جو ہے نا وہ صرف محبت اور پیار کی ہوتی ہیں. کچھ بھی کروا لیں ان سے, انہیں بدلنا چاہتے ہیں, اپنی مرضی سے انہیں ڈھالنا چاہتے ہیں, وہ ڈھل جائیں گی. صرف ایک سیکرٹ ہے, صرف ایک کوڈ ہے, محبت. اور یہ صرف خواتین کے لیے نہیں, چاہے یہ بچہ ہے, چاہے کوئی بھی انسان ہے, کسی سے بھی کچھ بھی کروا لیں. دا کوڈ از محبت, دا کی آف دس ڈور. بالکل آپ کی بات, بالکل آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. میڈم مختصراً کوئی آپ پیغام دینا چاہیں آج میں؟ جی, میں پیرنٹس کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ جیسے ہی اپنے بچے میں تھوڑا سا پرابلم دیکھیں, آپ اس کو اسپیچ تھراپی سے کنسلٹ ضرور کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے میں واقعی ایشو ہے اور اسپیچ تھراپسٹ اس کو کوئی ڈائگنوز کر دیتے ہیں تو پلیز مکمل علاج کرائیں. آپ کا میڈم شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, جیسے کہ آج ہم نے بات کی فیمیلز کے حوالے سے, اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے اور اسپیچ تھراپی کے حوالے سے, اس پر یقیناً والدین کو, ہمارے معاشرے کو مزید ورک کرنا ہوگا, حکومت کو بھی اس پر فوکس کرنا ہوگا. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. تو ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے مختلف مسائل کے حوالے سے, اور اب جس طرح ہمارے ساتھ اب نئے مہمان موجود ہیں, ہم نئے مہمانوں کا آپ سے تعارف بھی کرائیں گے. اس سے پہلے جس طرح ہم نے بات کی تھی مختلف سوشل ایشوز کے حوالے سے, جس طرح ہم نے اسپیچ کے حوالے سے بات کی, اور فیمیلز اور بچوں کو جن مسائل کا سامنے ہمارے معاشرے میں, اور جن محروم جو طبقات ہیں ان کو جہاں جہاں مسائل ہیں, اس حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی. تو اب ہم مزید آگے جائیں گے. ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد جمیل صاحب, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, فار اسپیشل پرسن. اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو محروم طبقات ہیں ان کے لیے ورک بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایک پروجیکٹ کافی زیادہ مقبول ہوا وہ یہ تھا کہ 10 روپے میں کھانا فراہم کرنا. اس حوالے سے بھی ان کا کافی ورک تھا اور کافی زیادہ لوگوں نے ان کو فالو کیا, اور ابھی تک ان کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. ساجد جمیل صاحب, آپ کو خوش آمدید. ہم اس حوالے سے آپ سے ضرور جانیں گے کہ وہ کیسا ایکسپیرینس تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیشل پرسن کو جن مسائل کا سامنا ہے ہمارے معاشرے میں, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور دوسرا, جس طرح ہم آئے روز سنتے ہیں مارکیٹ کی صورتحال کے, آج جو گاہک جاتا ہے, عام شہری جاتا ہے دکان پر کچھ چیز خریدنے کے لیے, ایک دن ریٹ الگ ہوتا ہے, دوسرے دن الگ ہوتا ہے. مارکیٹ ریٹ جو حکومت لسٹ جاری کرتی ہے اس کا جو ریٹ الگ ہوتا ہے, لیکن دکاندار کہتا ہے کہ ریٹ الگ ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے, کن مسائل کا سامنے ہے, کیا ایشوز ہیں, وجہ کیا ہوتی ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر مرکزی انجمن تاجران کریانہ ریٹیلر ملتان اور پنجاب کے صدر میاں افاق انصاری صاحب. ہم ان سے جانیں گے کہ بیسک ریزن کیا ہے, کہاں مسئلہ ہے, کیا دکاندار ناجائز پروفٹ لے رہا ہے, یا اگر وہ ناجائز پروفٹ نہیں لے رہا تو پھر وہ حکومتی ریٹ پر چیز دینے کو تیار کیوں نہیں ہے. انصاری صاحب, آپ کو خوش آمدید. ہم آپ سے یقیناً اس حوالے سے جانیں گے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے.
کیا دکاندار ناجائز پروفٹ لینا چاہتا ہے یا حکومت اس حوالے سے صحیح ریٹ دینے کو تیار نہیں؟ ہم اس پہ بات کریں گے. پہلے ہم جائیں گے ساجد جمیل صاحب کے پاس. ساجد صاحب، جس طرح آپ ورک کرتے ہیں سوشل ایشوز کے حوالے سے، سوشل ورکنگ آپ کی کافی ہے، پہلے آپ بتا دیں کہ اس طرف آنا کیسے ہوا؟ کیا چیز آپ کو اس طرف لے کے آئی کہ آپ ایک اپنی کمیونٹی کی یا جو معاشرے کے محروم طبقات ہیں ان کی آواز بننے کا سوچا؟ ریزن کہاں پہ آئی؟ کس طرح سے سوچا؟ کیا وجہ بنی آپ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ تھینکس فار ہیونگ می ان یور شو. اور جہاں تک فار اسپیشل پرسنس کے جو تحریک ہے یا ان کی خدمت کے لیے جو جذبہ ہے وہ نیچرلی تھا، کیونکہ وین آئی واز 1 year old تو آئی گاٹ پولیو، تو مجھے خود پولیو ہو گیا. بٹ تھینکس ٹو اللہ جو معاشرے کے کچھ رویے اور پیرنٹس کی کچھ نیگلیجنس ہوتی ہے وہ میرے ساتھ نہیں رہی، اور آئی ایم ویری بلیسڈ کہ انہوں نے مجھے نارمل اسکول کے اندر تعلیم دی اور کافی انویسٹ کیا تاکہ میں جو ہے ایکسل کر سکوں لائف کے اندر. تو اس میں تھوڑا سا ایک شیئر کرنا چاہوں گا. وین آئی واز 13 years old تو ایک یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بچپن ایک ہوتا ہے اور وہ کوئی ایسی محرومی کو نہیں فیوچر میں دیکھ رہا ہوتا، اپنی اڑان ہوتی ہے اس کی. تو کچھ ہمارے گیسٹ آئے، ہم ان کے ساتھ کوئی کسی ایک تفریحی مقام پہ گئے، تو میرے بڑے بھائی نے مجھے کیری کیا ہوا تھا، گود میں اٹھایا ہوا تھا، تو وہ سلپ ہو گئے، میں بھی گر گیا اور اس طریقے سے. تو جو ہمارے ساتھ کچھ جو دور کے ریلیٹیوز تھے وہ گھر آ کے اگلے دن کامنٹ کر رہے ہیں، یار اس بچے کا کیا بنے گا، یہ خود سے چل نہیں سکتا، اس کا فیوچر میں آگے اس سے شادی کون کرے گا، اس کو نوکری کیسے ملے گی. تو ایسی چیزیں انہوں نے شیئر کی جو میرے ذہن میں اس ٹائم نہیں تھی اور میں اس ٹائم نہیں سوچ رہا تھا. تو میرے لیے ایک وہ فیوچر تھوڑا سا مجھے ڈارک فیل ہونے لگ گیا کہ جو میں بڑا ہوتا جاؤں گا تو کیونکہ میں چل پھر نہیں سکتا خود سے بغیر سہارے کے، تو میں کیسے سروائیو کروں گا. تو اس کا مجھ پہ کافی اثر ہوا اور ڈپریشن اور انزائٹی اور اس طرح کا بلیک فیوچر جسے آپ بول سکتے ہیں تو میرے سامنے آ گیا. کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کی پھر؟ مجھے موٹیویٹ کرنے سے پہلے آئی ٹرائی ٹو کمٹ سوئسائڈ آن دیٹ ایج، کہ میں نے کہا یار بجائے اس کے کہ بڑا ہوتا جاؤں گا، گھر والوں کے لیے معاشرے کے لیے بوجھ ہی بنتا جاؤں گا، تو میں اپنی لائف کو قربان کر دیتا ہوں تاکہ سب کو سیو کروں. تو آئی جمپ، میں اپنے گھر کے اوپر والی منزل کے اوپر گیا، وہاں پر بیٹھ کے اندازہ لگایا کتنے فٹ نیچے ہے اور میں یہاں سے چھلانگ لگا دیتا ہوں اور دیٹس اٹ. تو اس دوران جو ہے مجھے ایک جو موٹیویشن ملی اور ایک ڈیوائن گائیڈنس ملی وہ یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو کچھ اس نے پلان بھی کیا ہوگا، یو جسٹ ویٹ فار اٹ. تو اس چیز سے مجھے جو چیز میں کوشش کر رہا تھا اس سے مجھے خود سے ایک حوصلہ ملا کہ مجھے ویٹ کرنا ہے اور اللہ نے مجھے ایسے نہیں بھیجا. اور آج آپ سینکڑوں لوگوں کو جی الحمدللہ پھر این جی او بنائی اور اس کے بعد اسپیشل لوگوں کے لیے ویل چیئرز، موبلٹی ایشو بہت بڑا ایشو تھا کہ وہ گھر سے باہر کیسے آئے جائیں گے. بہت سارے لوگ گھروں میں ہی رہتے ہیں تو ان کو ویل چیئرز جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو الحمدللہ 1500 ویل چیئرز ڈیلیور ہو چکی ہیں وداؤٹ اینی گورنمنٹ ہیلپ. لوکل کمیونٹی کو میں انگیج کرتا ہوں اور ان کے ساتھ مل کے یہ دسترخوان کی بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہے. یہ بھی اس کی بھی انسپریشن یہ ہے کہ اس پہ تفصیلی آپ سے بات کریں گے اور یقیناً ہم ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے یہ سلسلہ کس طرح شروع کیا. میاں وفاق انصاری صاحب، آج کل تاجر حضرات کافی تنقید کی زد میں ہیں. حکومت کہتی ہے کہ جی ایک مافیا ہے جو کہ عام عوام کو چیزیں صحیح فراہم نہیں کر رہا. عام عوام کہتی ہے کہ تاجر ناجائز پروفٹ لیتا ہے. تاجر یہ کہتا ہے کہ یار مجھے چیز اتنے کی ملتی ہے میں کہاں جاؤں. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں روئی چینل کا آپ کا پوری ٹیم کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے تاجروں کی آواز کو، جو چھوٹا طبقہ ہے جس سے سٹل پاور کی مطبع جنا حیثیت حاصل ہے اور اپنا نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اس کی آواز بنے. میں اپنی ٹیم کی طرف سے، اپنی کابینہ کی طرف سے آپ کا پنجاب لیول پر بہت شکر گزار ہوں. آپ نے موقع فراہم کیا کہ مافیا کسے کہا جاتا ہے. تاجر کریانہ ریٹیلر جو ہے وہ ایک سیل مین کے طور پہ کردار ادا کرتا ہے. ایک سائڈ سے لیتا ہے، دوسری سائڈ پہ دیتا ہے، درمیان میں ہے اس کی مزدوری. جب ہمیں میٹنگوں میں بلایا جاتا ہے اور ہماری بات اگنور کرتے ہیں، ہم پہ اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یعنی حقیقی اخراجات ہمارے مینشن کیے بغیر اس کا تعین کر دیا جاتا ہے. اور پورے پنجاب کا یہی حال ہے. لیکن اب کچھ عرصے سے ایک میکانزم چینج ہوا ہے، یعنی پورے پنجاب میں 2 روپے 3 روپے جو
सरकारी रेट है और वो भी सी क्वालिटी का। ठीक है, सी क्वालिटी का। अच्छा, ए कैटेगरी की बात ही नहीं कर रहा। ए कैटेगरी तो लेते ही नहीं है कि भी इसका फिगर ऊपर चला जाएगा। हाँ, उस फिगर को कम दिखाने के लिए सी कैटेगरी रूरल रेट के लिए आम आदमी के लिए हमने रेट बनाना है। जब जो स्पेशल चीज लेना चाहता है, जो क्वालिटी वाइज लेना चाहता है, वो कहां जाएगा? अगर वो क्वालिटी अगर हम मेंटेन करें और मतलब उनके मियार को देखें या कोई मैकेनिज्म बना लें। इस मैकेनिज्म को स्टार्ट मैंने किया 2000 से। ठीक है। मैंने सन 75 में कारोबार किया, 25 साल मैंने इसकी तकलीफ को बर्दाश्त किया और फिर से मतलब जो मुतासरीन थे उनके लिए अल्लाह पाक ने एक जज्बा दिया। मैंने स्ट्रगल जारी की और इस स्ट्रगल को बढ़ाते बढ़ाते मुझे सन 15 के अंदर पहले मैंने डीसी लेवल अपने डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से अपनी स्ट्रगल खतो किताबत के जरिए की, उनका रिकॉर्ड बनाया, उनके जवाबात लिए। फिर मैं सेक्रेटरी लेवल पर गया हूं, फिर मैं चीफ सेक्रेटरी सब तक गया हूं, फिर मैं वजीर आला पंजाब के थे उन तक मैं, उनका भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, उनका जवाब आया ना एज ए पॉलिसी। फिर मैं कंपटीशन कमीशन इस्लामाबाद 2015 में गया इसी सब्जेक्ट को लेकर कि माफिया का नाम हमें नहीं दिया जाता। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी तकलीफ थी, जो हम पे ब्लेम लगाया जा रहा था, ऐसे ऐसे अलकाब दिए जाते हैं ट्रेडर को कि ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। हाँ। ये चोर बाजारी मचाएंगे। ये छोटे तबके को एक्ट 1977 जिसके तहत हम पे पाबंदियां लगाई जाती, नित नई मतलब जना पॉलिसी बनाई जाती कि इनको कैसे मतलब जज किया जाए, कैसे इनको तकलीफ पहुंचाया जाए, कैसे इनको गिरफ्तार किया जाए, कैसे इन पे जुर्माने किए जाए। ये प्रैक्टिस माह रमजान के अंदर, ठीक है, इन्होंने 780 करोड़ रुपया, 7 अरब 80 करोड़ रुपया सब्सिडी दिया। ठीक हो गया। कारपोरेशन यूटिलिटी स्टोर को। बिल्कुल। वहां रेट का डिफरेंस देख लें कि 150 रुपए रेट था दाल चना का और हमें दाल पाबंद किया गया मुख्तलिफ कमेटियों में डिस्ट्रिक्ट प्राइस की 120 रुपए। 150 यूटिलिटी स्टोर पे 120 आप कैसे देंगे फिर? 120। ठीक है। अब उसमें क्या है कि हमारे पास क्वालिटी भी अच्छी बिकती है। रूरल एरिया में तो 19-20 हो सकता है, लेकिन आज इतना शौर है, वो कहता है 1 किलो ना दे, आधा किलो दे दे, 1 पाव दे दे, चीज अच्छी दे दे, म्यार है। अब जैसे चावलों का रेट है, हमें दिया 120 रुपए, वहां 145 रुपए रेट था। हमें दाल जो 120 रुपए आपको दिया वो बोरी कितने की मिल रही है मार्केट में? उनके रेट होते हैं, मनों के रेट होते हैं। ठीक है। अब इस वक्त वो चल रही है 4800 5000 और उससे अब भी 6000 भी है। अब वो 4800 5000 रुपए जो फी मन चल रही है, 125 रुपए पड़ेगा 48 अगर 5000 होगा तो 120 रुपए में आप कैसे देंगे? यही बता रहा हूं ना, वो कहते हैं फिगर को कम दिखाना है हमने। अब यही तजाद है कि हमें कह दिया जाता है कच्चे के इलाके, भाई हमको कच्चे के इलाके क्रिमिनल तो नहीं है। हाँ। कि ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं, ताजिर हैं, हम हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। हमने इदारों तक ये बात पहुंचाई है। 2015 में जब मैं कंपटीशन कमीशन इस्लामाबाद गया, जहां पर ट्रेडर के इशू को देखते हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया जी आप ये अपने ट्रेडर चैम्बर पे या छोटी मतलब जना वहां, मैंने कहा जी वहां सुनवाई होती तो आपके पास क्यों आता? उन्होंने मेरी खतो किताबत 11 महीने रिसर्च किया, मेरे पे रिकॉर्ड मौजूद है। 11 महीने के बाद उन्होंने मेरी तमाम जो तकलीफ बयान की थी, जो मतलब उसमें खदशात थे, उसको एक्सेप्ट किया, मुझे भी जवाब दिया। मैं इस दौरान में हाई कोर्ट भी गया हूं इस केस को लेके, हाई कोर्ट को भी जवाब जमा कराया, मुझे भी कराया। उसमें उन्होंने कहा जी हमारे अख्तियारात ये हैं। ठीक है। हमने अपनी रिपोर्ट बना के आपके फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त इसहाक डार साहब थे, ठीक हो गया, वहां पहुंचा दिया और हमें उम्मीद करते हैं वो इस पर अप्लीमेंट करा लेंगे। जिस वक्त तयन किया जाता है रेटों का मुकामी मतलब डिस्ट्रिक्ट में प्राइस कंट्रोल कमेटी में हम नुमाइंदगी करते हैं, हम वहां ये बात करते हैं कि ये सी क्वालिटी, इसका क्वालिटी का कैसे तजिया करेंगे, तो वहां तजिया नहीं होता। वो कहते हैं जी बस आप आज फिगर चीनी का है, हुकूमत कहती है 89 रुपए फी किलो के हिसाब से आप फरोख्त करें, मार्केट कहती है 105 110 रुपए। तो 89 रुपए किलो कौन सी चीनी है जो कि 79 रुपए में आप क्यों नहीं फरोख्त करते? उसकी रियायत दें। अब देखिए 2009 के अंदर 40 रुपए का फिगर दिया गया चीनी का, अच्छी बात है, गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, यकसा पॉलिसी बनाए, लेकिन वो छोड़ देती है ताजरों पर और या इदारों पर। इदारे उस पर इम्प्लीमेंट कराने में कमजोर रहे। ठीक है। 40 रुपए वाली चीनी 120 रुपए में बिक गई, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मुझे इस आज के मौजूदा वक्त के कमीशन उस वक्त एडीसीआर थे ये, ठीक है, इन्होंने मुझे 4 बजे कहा है बुला करके जी आप हमें लिस्टें प्रोवाइड करें।
میں نے ساری رات بیٹھ کر تقریباً 1200 افراد سے مراد ہے کہ بھی دکانداروں کی اور مختلف پورے ایریاز کے ملتان کے، وہاں سے میں نے ان کو لسٹیں دی صبح فلیش میں ڈال کر، اور کہ اس کے مطابق ہمیں چینی پرووائڈ کر دیا ہے اور اس میں جناب سرکاری یا مطلب دوسرے اداروں کی منالپی ختم کر دیں. لیکن اس میں جناب چینی چلی ہے، لیکن اس میں پھر مافیا آ گیا درمیان میں. آڑتی حضرات تھے یا دوسرے حضرات تھے، ہول سیلر تھے، انہوں نے سسٹم کو بریک کرایا. چینی 120 روپے بک گئی. گورنمنٹ پالیسی اناؤنس کرتی ہے ابھی 1 سال قبل جانا باریک چینی آئی ریٹ کو کم کرنے کے لیے، باہر سے منگوائی گئی. اس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کے لیے کیا، ہم نے اس کو انتہائی جو چینی نہیں لیتا تھا عوام کی سہولت کے لیے ہم نے اپنے دکانداروں کو مجبور کیا بھی یا چینی بیچیں میٹھے میں، اور اس میں کوئی فرق، ہم نے وہ کردار ادا کیا. پھر اب یہ چینی آئی ہے ابھی 5-6 مہینے پہلے، اس میں جناب پھر ہمیں چینی کا ریٹ دیا بھی 85 روپے بیچنی ہے، ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. اس میں پھر مطلب مافیا نے یا جو بڑے بڑے کردار تھے انہوں نے تفصیلی آپ سے مزید بات کریں گے کہ مافیا کون ہے، اسٹاک کون کر لیتا ہے، اس کے بعد جو افیکٹ آتا ہے وہ کہاں پہ آتا ہے، کسٹمر کہاں جائے. ساجد جمیل صاحب، جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ کے حوالے سے آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا، اس کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ ہاں جی، اس کا خیال ایک تو بچپن سے ہی گھر والے جو ہے نا، جب کوئی چیز بانٹنی ہوتی تھی، باہر لوگوں کو تقسیم کرنی ہوتی تھی، تو وہ میرے ہاتھ ہی جو ہے نا گوشت وغیرہ یا گھر کا کوئی کھانا تو میں ہی دینے جاتا تھا. تو مجھے بہت وہیں سے ایک مجھے خیال آیا، جب میرے ہاتھ میں کوئی شاپر یا کوئی کھانے کا ڈبہ ہوتا تھا تو لوگ ایسے کھچے ہوئے آتے تھے، مجھے محسوس ہوتا تھا پتہ نہیں میرے پاس کیا چیز ہے، لوگ بڑے اٹریکٹ ہو رہے ہیں. لیکن وہ ان کی ڈائر نیڈ تھی جو مجھے احساس ہوا کہ بھوک ایسی چیز ہے جو کمال نہیں ہے، وہ نیڈ ہے اس کی، اس وجہ سے آتا ہے. اور وہ ایک جذبہ آیا. دین اسلام میں بھی آپ کو پتہ ہے کھانا کھلانا جو ہے بہت ہی اچھا کام مانا جاتا ہے. تو پھر یہاں پہ آپ کی بات کاٹوں گا. دین اسلام کی آپ نے بات کی، تقسیم کرنے سے چیز میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ تو پریکٹیکل کام کر رہے ہیں، تو آپ نے کیسے چیز کو آپ تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں، تو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، یہ اگر انگریزی میں کہوں دا مور یو اسپینڈ دا مور یو ارن. ہم سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اور جو وہ 10 روپے والا آپ کے جو آپ کوریج بھی کر گئے تھے لنچ روپیز، اس کے ساتھ ساتھ ایک فی سبیل اللہ دسترخوان ہمارا چالو ہو گیا. یہ کام ایسا ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ خاص برکت ڈالتا ہے، کیونکہ جتنی بھی این جی اوز ہیں اور ہمارا اسپیشل پرسنز کا بھی کام ہے، لیکن کھانا ایک ایسی چیز ہے جو کہ ڈائریکٹ ریلیف دیتی ہے. اس میں کوئی کسی بھی سیگمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، پیٹ سب کے ساتھ ہے. اور اس میں ایسے ایسے سفید پوش، جس طرح یہ ہمارے بھائی سارے حالات بتا رہے ہیں، تو یہ غریب آدمی کے لیے بہت پریشان کن خبریں ہیں. تو ہم لوگ خود جو یہ راشن اور یہ منڈی سے چیزیں لیتے ہیں، میں خود 3 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ جا رہی ہیں، اور جتنی زیادہ یہ اوپر جا رہی ہیں اتنے ہی زیادہ متحرک ہو رہے ہیں کہ یار اس دسترخوان اور یہ جو فوڈ سپلائی ہے اس کو اب ہم کم نہیں کر سکتے، کیونکہ اب لوگ منسلک ہو چکے ہیں. اب لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس آنا ہے، جی کم کریں گے تو مشکل ہوگا. اور یہ جہاں تک حکومت بھی دسترخوان اور لنگر خانے یہ چلا رہی ہے، میں کچھ لوگ اس کو تھوڑا پولیٹیکل لیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اس کو نہ چھیڑو، اس کو جانے دیں. ایک چیز جو میں جاننا چاہوں گا، میرے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے، ایک چیز جو ظاہری طور پر مجھے لگ رہی ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے جا رہی ہے، مطلب کہ میں پیسے خرچ کر رہا ہوں، مجھے اس کی انکم نہیں آنی، ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جب آپ وہ چیز بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو وہ اس کا ریوارڈ ملتا ہے، ڈبل ملتی ہے. تو وہ کس طرح ہوتا ہے، کس شکل میں ہوتا ہے؟ ذرا پبلک کو اس سوال سے شعور دیں. شکل سر یہ برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کام میں برکت ہو، جس کام میں خلوص ہو، تو وہ، اور یہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، ہم رازق نہیں ہیں، ہم تقسیم کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کے اندر جتنا بھی اجناس اور جتنی بھی یہ فوڈ پروڈکٹ پیدا ہوتی ہے نا، کہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں 3 ٹائمز زیادہ پیدا ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر. جو تقسیم کا نظام ہے اس کے اندر بہت زیادہ فلاز ہیں. کہ میری مثال کے طور پہ 1 روٹی کی بھوک ہے اور میرے پاس 3 آ گئی ہیں، تو بجائے اس کے کہ میں اس کو کسی کو دے دوں، میں سٹور کی طرف جاتا ہوں. سٹور کی طرف جاؤں گا تو کسی ایک بندے کی بھوک جو ہے نا اس کا میں بھی ذمہ دار ہوں. اور یہ معاشرے میں جو یہ حالات ہیں، جس طریقے سے یہ آپ کے علم میں ہو کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت اب پاکستان ان ممالک میں آنے لگ گیا ہے جو کہ سیلف سفیشینٹ ہیں اجناس اور خوراک پیدا کرنے میں، لیکن یہ جو ہنگر جو ہے اس کے باوجود بھی ان مسائل کا سامنا اس کی لسٹ میں ہم آ گئے ہیں. اور یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے اوور آل، اگر آپ کہیں تو جس کی ویکسین ہمیں پتہ ہے وہ خوراک ہے، وہ ہم نہیں دے رہے.
ہزاروں بچے جو ہیں وہ ورلڈ وائڈ جو ہے بھوک کی وجہ سے، اور پاکستان میں دیکھا جائے تو انفینٹس جو ہیں ان کو صحیح کھانا نہیں مل رہا. تو ہم لوگوں کا ایک رول ہے کہ ہم کسی کو نہیں دیکھتے گورنمنٹ کو، ہم اپنے لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم نے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. کمیونٹی کو شامل کرنے کے بعد اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے، اور بریک پہ سے جب واپس آئیں گے تو ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کتنے سے سٹارٹ کیا تھا اور اب کہاں تک یہ پروجیکٹ پہنچا ہے، کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ہم بریک سے واپس آئیں گے تو جانیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ کے مسائل ہیں وہ بھی ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں معاشرے میں جو آج کل سلسلہ چل رہا ہے، ایک تو مہنگائی کی ہم نے بات کی، سیکنڈ مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو پبلک کی فلاح کے لیے، پبلک کو اس حوالے سے جو فائدہ پہنچانے کے لیے ورکنگ ہو رہی ہے، اس پہ بھی ہم نے ساجد جمیل صاحب سے بات کی. ہم میاں فاق انصاری صاحب کے پاس رہیں گے. میکنزم کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ میکنزم کس طرح سے بہتر بنایا جائے، ریٹ کس طرح سے اس کا تعین صحیح کیا جائے تاکہ جو عام جو سیلر ہے، دکاندار ہے، اس کو بھی افیکٹ نہ ہو، عام پبلک کو بھی افیکٹ نہ ہو. میاں صاحب آپ جس طرح بتا رہے تھے میکنزم وہ کہاں تک پہنچا ہے، کب تک وہ بن سکتا ہے، یا کوئی حکومت کی کوئی سنجیدگی نظر آ رہی ہے اس میں؟ ابھی تک تو گورنمنٹ کو ہم نے ابھی تقریباً عاشورہ سے پہلے میں گیا ہوں، سیکٹری انڈسٹری پنجاب سے ملاقات کی ہمارے وفد نے، پنجاب کے وفد نے، اور ان کو میکنزم کی درستگی کے لیے کہا ہے، اس کی نشاندہی کی ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ پورے پنجاب میں 2 روپے کی پریکٹس دی جاتی ہے ہول سیل ریٹ پر. پنڈی ایک شہر ہے، پنجاب کا شہر ہے، وہاں پر 23 روپے دیے جا رہے ہیں 2 پریکٹس. تو وہ انہوں نے کس طرح اڈاپٹ کری ہے؟ 23 روپے پورا پنجاب 2 روپے، تو وہ کس طرح سے وہ یہ چیز انہوں نے مانی؟ اب یہ گورنمنٹ جواب دے گی. ہم نے اس پہ نشاندہی کی کہ یہ 2 پریکٹس کیوں ہیں. پورے پنجاب کو 2 روپے اور پنڈی کو 23 روپے. اگر اس کا کیریج پڑتا ہے 2 روپے کلو لگا دیں، 3 روپے کلو لگا دیں، پھر بھی 20 روپے کا ڈفرنس ہے، ہمیں کم مل رہے ہیں. اب ہم جب ریٹ لے کر آتی ہے تقابلی جائزہ جو گورنمنٹ منگواتی ہے بذریعہ مارکیٹ کمیٹی کے، اس کے اوپر 2 روپے دے دیتے ہیں، جبکہ ہمارا خرچہ اس پہ مختلف مطلب اس میں خالی کٹو بھی ہے، اس میں باردانہ، اس میں اس کا کیریج بھی پڑتا ہے، اس میں ویسٹیج بھی جاتی ہے، دکان کے بل بھی ہیں، بجلی کا مطلب دکان کا بل، دکان کے کرائے جو کہ پہلے 10,000 تھے اب 25,000 ہو گئے. ملازم پہلے 8-10,000 روپے ملتا تھا، ابھی وہ 15 سے 20,000 روپے میں مل رہا ہے. اس کو دوپہر کا کھانا بھی دینا پڑتا ہے. ہمارے اخراجات بڑھ گئے، لیکن پیمانہ گورنمنٹ کا وہی 2 روپے کا ہے. اور یہ صرف پیمانہ بنایا ہے انہوں نے چھوٹے دکانداروں کو پکڑ کر رپورٹ بنا کر پیچھے بھیجنے کے لیے. آپ وہ کہتے ہیں جو پیمانہ ہے وہ تو امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کے بدلے میں جو دکاندار ہے وہ اپنا ریٹ پورا کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کے بعد فائن ہوتا ہے اس کو وائلیشن کی زد میں لے آتے ہیں. چیپٹر ایکٹ 1977 جس کی زد میں ہمیں لیا جاتا ہے وہاں کریانے کا ذکر ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے، اب ایک ریٹ 105 روپے چینی کا مل رہا ہے، کہیں پہ 120 روپے بھی ہے. اب وہ بھی تو ذمہ دار ہے دکاندار کہ اس نے یار 20 روپے ایکسٹرا رکھ لیے اپنے پاس فی کلو کے حساب سے، تو اس پہ بھی تو فوکس ہونا چاہیے. اب چینی جو ہے گورنمنٹ نے دے دیا 99 روپے 22 پیسے کا ریٹ دیا ہے، وہ پابند کیا ہے شوگر ملوں کو. اب شوگر مل ماشاءاللہ وہ صاحب حیثیت ہیں، تکڑے ہیں، وہ فوراً اسٹے کے اداروں وہاں لے گئے ہیں، اپنا کورٹ میں لے گئے. ٹھیک ہے. کورٹ نے ان کو پینڈنگ چلا آ رہا ہے، 1 مہینے سے زائدہ ہو گیا، پریکٹس چل رہی ہے. اب گورنمنٹ امپلیمنٹ کرا رہی ہے، اوپر سے پنجاب گورنمنٹ کا آیا کہ بھی اس پہ کرائیں. اگر گورنمنٹ ہمیں 99 روپے پہ چینی بکوانا چاہتی ہے تو ہمیں وہ ذرائع بتائے کہ وہ ہمیں چینی ملے گی کہاں سے، 100 کلو کتنے کا ملتا ہے؟ 100 کلو اس وقت 100 روپے یعنی 1,000 روپے کا 50 کلو کا جو کٹو ہے وہ 5,000 روپے کا ہے، یعنی 100 کلو کی جو بوری ہے وہ 10,000 کی ہے، 100 روپے کلو پڑ گئی. ٹھیک ہے. اب جو 100 روپے پڑے گی اس پہ کیری جائے گا، اس کے ویسٹیج جائے گی، جملہ خراد ملا کر 105 روپے کلو دکاندار کو پڑتی ہے. بڑا دکاندار جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ 100 کلو چینی بیچیں گے تو 500 روپے پرافٹ ہوگا، 500 میں سے آپ کے خرچے الگ ہوں گے. جی 105 روپے تو ہمارا بمائے خرچے کے مطلب اس کو دکاندار کو پڑتی ہے. چھوٹا دکاندار کیا کرتا ہے، اس کو 110 روپے بیچ دیتا ہے. جو 110 سے اوپر بیچتا ہے وہ وائلیشن میں آتا ہے، ہم اس کی سپورٹ نہیں کرتے. ہم بھی مہنگائی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ کے پالیسی کر رہے ہیں، اپنے لیے قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی اصلاح کے لیے پھر کوشش کی ہے، پھر سیکٹری انڈسٹری کو جا کے نشاندہی کی ہے. ابھی انہوں نے پریکٹس کی ہے
کہ مل مافیا، انہوں نے کہا جی مل مافیا جو ہے وہ شوگر مافیا ہے، ان کو شوگر مافیا ڈکلیئر کر دیا. اس کے ایشو بھی ملے. کین کمیشن ذمہ دار ہے شوگر ملوں کا کہ اس کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے، وہ چینی کی دیکھتا ہے بھی کتنی ان کو گنے کی کاشت پڑ رہی ہے، اس کا ریٹ کیا بنتا ہے، تو یہ کنٹرول کریں وہاں پر. اسی طرح سے دالوں کا مینوفیکچر جہاں سے بن رہی ہے، پروڈیوس کر رہے ہیں، وہاں پہ اس میکانزم کو لایا جائے. ہول سیل مارکیٹ کو کنٹرول کرے. ان کا جہاں پر ایکٹ میں ذکر ہے، ایکٹ 1977 چیپٹر نمبر 3 میں کارپوریشن کو بھی پابند کیا گیا، ہول سیلر کو بھی، لیکن ان کو چھوڑ کے ریٹیل کو ذکر ہی نہیں ہے. ریٹیل کو پکڑ رہے ہیں، وہاں پابند کریں. ہول سیل مارکیٹ کو پابند کریں، ان کو بھی ایسی لسٹوں کا پابند کریں. ہمیں جو ریٹ دیا تھا 100 روپے کا دے دیا یا 105 کا دے دیا، تو اس کے دوسرے دن وہ 105 روپے منڈی میں ہو جاتا ہے. صبح سے شام تک 2 ریٹ ہو جاتے ہیں. اب حال ہی میں جب ہماری 29/7 کو میٹنگ ہوئی ہے پرائس کنٹرول کی، تو دال مسور موٹی کا ریٹ جو فارمی ہے اس کا ریٹ تھا 4950 روپے. ٹھیک ہو گیا. آج ریٹ، کل ریٹ 6100 روپے ریٹ ہے. 6100 روپے ریٹ. ٹھیک ہو گیا. 6100 روپے. جی 6100 روپے. تو اس کی ریزن ہول سیل مارکیٹ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ اور رسد تو انہوں نے مطلب گورنمنٹ ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو ہے. جیسی سپلائی کم ہوگی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، اس کے بعد ریٹ افیکٹ کرے گا. ناظرین اس پہ تفصیلی آپ نے یقیناً جان لیا ہوگا کس طرح سے ہماری مارکیٹ امبیلنس ہوتی ہے. جب مارکیٹ میں کوئی چیز کم آئے گی تو اس کا افیکٹ تو یقیناً ہوگا. اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا ہول سیل مارکیٹ کی ذمہ داری ہے، مینوفیکچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سپلائی کیوں کم کر رہے ہیں، وہ کہاں جا رہی ہے سپلائی. ضلع انتظامیہ اس پر کیا اقدامات کر رہی ہے. ہماری جو اتنی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، مجسٹریٹ بنائے جاتے ہیں، وہ صرف عام دکان پہ چلی جاتے ہیں، وہاں جرمانہ کر کے آ جاتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں چیز کی دستیابی کرنا بھی تو کسی کی ذمہ داری ہے. اس پہ بھی ضلع انتظامیہ کو ورک کرنا ہوگا. انصاری جمیل صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے، آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ایک دسترخوان کا، اور ایک شروع کیا آپ نے 10 روپے سے جو کھانا فراہم کرنے کا، جب پہلے دن آغاز کیا تھا کتنے سے آغاز کیا تھا، اور آج کی اگر بات کریں تو آج کہاں تک کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں؟ ہاں، یہ آج سے 3 سال پہلے اس کا سٹارٹ لیا تھا، اور بہت ڈر کے سٹارٹ لیا تھا، کیونکہ اس کو روڈ کے اوپر بھی لے کے آئے تھے، اور 10 روپے ہم نے اس کا ریٹ رکھا تھا، تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے بھی سستا ہے تو پھر غیر معیاری بھی ہوگا. ہم لوگوں نے اپنے گھر سے میں جو ہے نا وہ کھانا بنوا کے لایا، 5 کلو چاول، اور وہ سامنے پیپسی فیکٹری کے ساتھ ہی ہم نے اس روڈ کے اوپر جو ہے وہ لگایا سارا. تو لائن لگ گئی تھی وہاں، قطاریں لگ گئی تھیں، اور مزدور جو کہ محنت کش ہیں وہ کھانا ایک ٹائم کا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، جو کہ کم از کم بھی 60-70 روپے ان کے لگتے ہیں، وہ 10 روپے میں جو ہے نا آنا شروع ہو گئے. تو پہلے دن ہی قطار لگ گئی تھی. تو اس چیز کا ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بہت ڈیمانڈ والا پروگرام ہے. اور جتنے یہ جس طرح سر بھی ہمارے بتا رہے ہیں جو فوڈ کے حالات اور پرائسز ہیں، یہ دن بہ دن ہمارے پاس ایسے سفید پوش لوگ جو کہ نہیں آپ کو دیکھنے میں لگتا کہ یہ ان کے پاس شاید پیسے نہ ہوں، وہ بھی وہاں آ کے کھانا کھاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو دسترخوان فی سبیل اللہ ہمارا شروع ہوا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ پہلے 5 کلو والا سلسلہ اب کہاں تک پہنچا ہے؟ وہ ڈیلی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈیلی چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا 5 سے 10 کلو کا جو ہے دسترخوان فی سبیل اللہ وہ بھی ڈیلی ہمارا چل رہا ہے. اور اس میں جس طریقے سے یہ کیسا ہمارا ارینجمنٹ ہوتا ہے، اس میں ہم نے کچھ دوستوں سے ایک تو شیئرنگ بھی کی ہے، اور انہیں ایک آئیڈیا یہ دیا ہے کہ آپ اپنی جو سالگرہ ہے، اپنے کوئی ایسی خوشی ہے جس پہ آپ برتھ ڈے مناتے ہیں، 5000 کا پیزا منگوایا اور کھا لیا، آپ وہی بجٹ جو ہے دسترخوان کے ساتھ اٹیچ کر کے لوگوں کو کھانا کھلائیں، مٹھائی کھلائیں، کیک کھلائیں، تاکہ لوگوں کو بھی خوشی ہو کہ آپ پیدا ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے باقی لوگوں کو شامل کریں، اس میں باقی لوگوں کو شامل کریں، خود سے گھر سے کھانا بنا کے لیں. پلیٹ فارم ہم لوگ بریک میں ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ تمام کائنات کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہر چیزیں ڈیلیور کر رہی ہے، چاہے سورج ہے وہ روشنی پہنچا رہا ہے، چاند ہے، ہوا ہے، ایوری تھنگ. تو اگر ہم چیزیں فراہم کرنا شروع کر دیں گے لوگوں کو فی سبیل اللہ، تو اس کے افیکٹ ہماری ذات پہ بھی آئیں گے اور معاشرے پہ بھی آئیں گے. دیکھیں سورج کبھی بھی روشنی دیتے ہوئے کبھی نہیں تھکا، ٹھیک ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ جب آپ اس گیونگ نیچر کے اندر آتے ہیں تو گیونگ نیچر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بھی مسلسل دے رہی ہے. تو آپ جب اس کا میں نے بتایا نا کہ بھی رازق اللہ ہے، ہم لوگ تقسیم کار ہیں، تو ہم ایک ٹیم بن جاتے ہیں. تو اللہ اس کو کبھی بھی جتنے بھی آپ کام دیکھ لیں، ایدھی فاؤنڈیشن دیکھ لیں، جتنے بھی دسترخوان آپ اور دیکھ لیں، کراچی کے، لاہور کے،
وہ کوئی ڈبل ہی ہو رہے ہیں. تو آپ کا ارادہ ہے آنے والے دنوں میں مزید پوائنٹس پر دسترخوان لگانے کا؟ جی یہ ایک جذبہ ہے, اس میں میں لوگوں کو متحرک کر رہا ہوں, اور یہ مزید جو آج کل ملکی حالات اور ابھی پرائس کی آپ نے بات ہوئی ہے, بہت زیادہ اس کی ضرورت ہو چکی ہے, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اسی میں سے دے رہے ہیں, کوئی بھی اپنی جیب سے نہیں دے رہا. اپنی جیب سے کوئی نہیں دے رہا, آپ اسی میں سے دے رہے ہیں. ایک اور جو چیز ہم آپ سے یقیناً جانیں گے, ابھی جاؤں گا میاں صاحب کے پاس. سب جس طرح بات کی انہوں نے کہ ہر کوئی اپنے اپنے سے کام کر رہا ہے. ایک جو ہم مارکیٹ کی ہم نے بات کر رہے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہول سیلر کو کوئی نہیں دیکھتا, مینوفیکچرر کو کوئی نہیں دیکھتا. ضلع انتظامیہ جو جرمانے کرتی ہے وہ تو عام دکانداروں کرتی ہے, 50,000 روپے, 25,000 روپے, 10,000, 15,000 روپے. تو جو دکاندار اپنا بل نہیں ادا کر سکتا وہ ایک مہینے میں 10-15,000 جرمانہ کرا بیٹھتا ہے, تو کیسے دکان چلائے گا اپنے؟ دیکھیں یہ بڑا المیہ ہے کہ اس کرونا وبا کی وجہ سے کاروبار بہت متاثر ہوا ہے. چھوٹا طبقہ, چھوٹا ٹریڈر جو کریانے والا ہے اس کو بہت بے شمار مسائل کا سامنا ہے. جب اس کو ایڈمنسٹریٹ آ کے چیک کرتا ہے, اور وہ کیونکہ حقیقی معنوں میں تو ریٹ نہیں دیے ہوتے نا, اس نے تو اپنا دیکھنا ہے, جو ریٹ لسٹ ہوتی ہے اس کے پاس, اس کے مطابق نہیں بیچ سکتا, بیچتا ہے تو نقصان ہے. اب اپنی دکان بند کر دیں اگر اس کے حساب سے ہوگا بیچی چیزیں وہ. ہاں جب اس کو آ کے چیک کیا جاتا ہے اور وہ بل دکھاتا ہے, اس کے بل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جی آپ جا کے وہاں بات کریں. جب ہم وہاں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں 2 روپے سے اوپر کا پنجاب گورنمنٹ نہیں مطبع دیتی, ہم اس کو کرتے ہیں, اگلی دفعہ کر دیں گے, یا ایسا کر دیں گے. انہی تکلیف کو ہم نے اوپر پہنچایا ہے کہ ایک آدمی چھوٹا دکاندار جس نے 1,000 روپے بمشکل شام کو دیکھنا ہے, اسے 5,000 روپے لگ جائے, 10,000 روپے لگ جائے, وہ بیچارہ ادھر بھی اس کو کہتے ہیں چلیں مطلب جانا. گرفتاریاں بھی کی گئی, جی گرفتاریاں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اب اسی جولائی میں آخر میں اینڈ پہ جب اوپر سے پریشر آیا کہ مطلب پوچھا گیا, پنجاب گورنمنٹ نے پوچھا آپ نے مہنگائی اتنی بڑھ رہی, وزیر اعظم نے ایکشن لے لیا, اس ایکشن کا ری ایکشن جو ہے نا وہ چھوٹے دکاندار پہ آیا ہے. وہ بیچارہ اس زد میں آ گیا فوری طور پہ. ادارے نکل پڑے, انہوں نے اپنی رپورٹ بنانے کے لیے آپ کو بھی مجھے بھی کسی نہ کسی اس میں جانا سب کو فائن کر دیا. 57 لاکھ سے ابب فائن ہوا ہے. کیا مہنگائی کم ہو گئی ملتان میں؟ میرا سوال ہے. اب وہ کہتے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں والیوم بڑھا دیں. انتظامیہ سے جب بات کریں تو وہ آگے سے کیا جواب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں والیوم بڑھا دیں. یہ ہماری تذلیل ہے. سب سے بڑی تذلیل یہ کہ ایک ٹریڈر ہے, اس کو کہتے ہیں یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. ہمارے مطلب نظام حکومت کو چلانے میں اس کا کردار ہے. ہم اگر پروڈکٹ نہیں بیچیں گے تو گورنمنٹ کا نظام کیسے چلے گا؟ اچھا, آپ لوگوں کو 4 روپے 5 روپے ایکسٹرا لینے پر فائن ہوتے ہیں. جو لوگ ہول سیل سے وابستہ ہیں, جو لوگ سٹاک کر لیتے ہیں, جو چیز ذخیرہ کر لیتے ہیں, جو مارکیٹ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے, روزانہ کے حساب سے جو غلہ منڈی ہے یا ہماری سبزی منڈی ہے, تو ان کا کیا حال ہے؟ ان کو کون دیکھے گا؟ ابھی دیکھیں کہ ان کا ریکارڈ منگوائیں, ان سے پوچھیں. میں نے یہ ایشو آپ کے ذریعے ریز کیا ہے کہ پورے 57 لاکھ کچھ ہزار جو جرمانہ ہوا ہے اس میں ایک آڑتی ہے, ایک مینوفیکچر ہے جس کو یہ فائن کیا ہے. ابھی 4950 روپے 29/7 کو جو نا میٹنگ میں ریٹ تھا دال مسور کا, آج کل وہ ریٹ 6100 روپے, وہ وائلیشن کا ہے. 2 روپے اعلیٰ تو آ گیا 5 میں 10 میں 20 میں 50 جرمانہ. 100 کلو مشکل سے دکان میں دال موجود ہوگی. اب جن کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں پروڈکٹ پڑی ہے, ان کو تو کوئی جرمانہ کوئی ریکارڈ پہ نہیں. اس کا افیکٹ مارکیٹ پہ ہوتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے. چھوٹا دکاندار اس سے متاثر ہوتا ہے, اور کئی دکانیں وہ چھوڑ چکے ہیں, بند کر چکے ہیں اسی وجہ سے کہ جی ہم یہ جرمانے نہیں بھرتے. گراسری کی دکانوں میں بہت ایسی جگہ ہیں جہاں پر جانا انہوں نے سیل ہی بند کر. ضلع انتظامیہ کی ہر جگہ فوڈ ڈپارٹمنٹ موجود ہے, مارکیٹ کمیٹی موجود ہے, ان کو معلوم ہے کون کون آڑت سے وابستہ ہے, تو ان کو کیوں نہیں چیک کیا جاتا؟ جو لوگ سٹاک کر لیتے ہیں 100 بوئی سٹاک کر لیں گے تو مارکیٹ میں کیا بچے گا, تو ان کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ عام دکاندار کو چیک کرنے کے لیے 57-50 مجسٹریٹ موجود ہیں. آڑتیوں کو یا جو سٹاک کرنے والے لوگ ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے کیوں میکنزم نہیں ہے؟ یہ آواز عرصہ دراز سے اٹھا رہا ہوں کہ بھی جو بڑے ہول سیلر ہیں یا مینوفیکچر ہیں وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے. حالانکہ کوئی بھی ادارے موجود ہیں, قانون موجود ہے, لیکن جیسے ہی انٹری ہوتی ہے ان کے پاس ریکارڈ بن جاتا ہے. اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے. یہ ادارے جواب دیں گے کہ بھی اس کو مینیج کیسے نہیں کیا جاتا. اب گندم ہے,
گندم کا اسٹاک کیا جاتا ہے, اس کو ایک میکانزم کے تحت فلور ملوں کو دیا جاتا ہے, اس کا ریٹ کا تعین کیا جاتا ہے 1.5 سال. ایسے پیٹرول ہے, پیٹرول گورنمنٹ لیتی ہے 60 روپے, خود بیچ رہی ہے 120 روپے, تو وہ گورنمنٹ کو جا رہا ہے نا. میکانزم ہے 100 وہاں تو لے لیے, مطلب برابر مطلب جانا 100% لے رہی ہے. اب وہ 120 میں بک رہا ہے, وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اگر ہمیں بھی میکانزم دے دیا جائے, درست کر لیا جائے, ہمارے جائز اخراجات مان لیں, ہمارے پیسہ ہوتا ہے جو روزانہ کے ساتھ ریٹ چینج ہوتے ہیں, وہ پیسہ کس کی جیب میں جاتا ہے؟ جب ایک 4900 روپے 6100 پہ پہنچ گیا ایک 2 ہفتوں میں, تو پیسہ 1000 روپے کا فرق لگ گیا, تو پیسہ کس کی جیبوں میں جا رہا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو مینوفیکچر ہے, جو اسٹاک مطلب رکھتا ہے, اسٹاک والے کے پاس ہے. اسٹاک کی ساری پوزیشن گورنمنٹ کے اداروں کے پاس موجود ہیں, کس کے پاس کتنا اسٹاک ہے. انہوں نے ایک سسٹم, ایک میکانزم بنایا ہوا ہے, ان کی رپورٹ ہوتی ہے, وہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اتنا بحران کیوں آ رہا ہے, یہ شارٹیج کیوں ہو رہی ہے. اور آنے والے افیکٹ بھی پتہ چلتے ہیں کہ اگر بارڈر افغانستان کا کھل گیا ہے, اس سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے اس کی منصوبہ بندی کرے. اگر کوئی چیز فصل آ رہی ہے, فصل سے شروع ہوتی ہے تو ان کو ریول کا پتہ چل جاتا ہے فصل کی 50% ہے یا یہ 60% ہے, تو جو 40% کا شارٹ فال ہے تو وہ گورنمنٹ کو چاہیے اس کی منصوبہ کیسے پورا کرنا ہے, اس کو کیسے پورا کرنا ہے, وہ کہاں سے منگا رہے ہیں. ابھی گھی پہ دیکھ لیں, گھی کے 400 روپے کم ہو گئے. تفصیلی بات کریں گے کہ جو افیکٹ آ رہا ہے, کیونکہ آج کا جو ریٹ ہے وہ 300 پہ پہنچ چکا ہے اور مزید اس میں اضافے کا خدشہ ہے. حکومت کیا کریے, حکومت جب بحران دیکھ رہی ہے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے تو پہلے کیوں وقت پر فیصلہ نہیں کیا جاتا؟ اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین, جس طرح ہم بات کر رہے تھے مارکیٹ کی صورتحال کے حوالے سے, اور آپ کو تفصیلی بتایا کہ اس وقت مارکیٹ میں کن مسائل کا سامنا ہے, عام دکاندار کو, عام جو کسٹمر ہے اس کو کن مسائل کا سامنا ہے, اور جہاں پر چیزیں کم ہو رہی ہیں اس پر حکومت کا, ضلعی انتظامیہ کا فوکس آخر کیوں نہیں ہے. جن چیزوں پر مزید فوکس ہونا چاہیے اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں میں یا تو اس کو دیکھا نہیں جاتا یا کوئی پتہ نہیں کمپرومائز ہے کہ ان کی طرف خیال نہیں ہے, جس کا افیکٹ عام جو دکاندار ہے اس پہ آ رہا ہے اور جو عام کسٹمر ہے اس پہ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم معاشرے میں جو دیگر طبقات ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو عمومی رویہ ہوتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ساجد جمیل صاحب موجود ہیں. ساجد صاحب, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو ڈسیبل ہمارے لوگ ہوتے ہیں, ہماری کمیونٹی ہے, ان کے ساتھ ہمارا ایک عمومی رویہ, جو ہمارے جیسٹر ہوتے ہیں وہ عجیب سا باز کا ہوتا ہے. ایک ہماری بات ان کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ہم نہیں خیال کرتے کہ یار میرے جو الفاظ ہیں وہ اس کو کتنا زیادہ افیکٹ کریں گے. اس پر کتنی ورکنگ ہونی چاہیے؟ اس پہ بہت زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے. اور چینل کے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈسیبل لفظ یا معذور لفظ جو ہے اب استعمال نہیں کیا جاتا. پرسنز ود ڈسیبلٹیز یا ڈفرینٹلی ایبلڈ جو ہے نا, یہ اب اوور آل لکھائی میں اور بولنے کے اندر نا یہ اب اس کو کیا جاتا ہے. جہاں تک رویوں کی بات ہے اس میں بہت زیادہ گراوٹ اس لحاظ سے ہے کہ معذور اور غیر معذور یا پرسنز ود ڈسیبلٹیز یا پرسنز ود نو ڈسیبلٹیز, یہ تو اب ایشو ختم ہے. ہم نے اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن کر دی ہے کہ گورا کالا, امیر غریب, معذور غیر معذور, گونگا بہرا, اتنی لسٹ ایک بنا لی ہے کہ ہم نے اس کو انسان کہیں بھی کنسیڈر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مین اور وومین یا منسٹری آف وومین افیئرز, یعنی کہ انسان کو تو ہم نے رکھا ہی نہیں, اس کو درجہ جو ہے نا خانوں میں بانٹ دیا ہے. تو جو ہم لوگ ٹریننگ دے رہے ہیں پیرنٹس کو بھی اور اسپیشل پرسنس کو بھی, آئی فیل مائی سیلف ایز اے نارمل پرسن. ٹھیک ہے, ہر انسان کے اندر کچھ کی ظاہری کمیاں ہوتی ہیں, کچھ کی باطنی کمیاں ہوتی ہیں, لیکن ہم سب کا جو میکر ہے وہ پرفیکٹ ہے. تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے, اور وہ پرفیکٹ میکر کوئی چیز ایسی نہیں بناتا کہ ہم سمجھیں کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہو گیا, کوئی گونگے بہرے پیدا ہو گئے. یا اس سے پہلے پروگرام میں آپ کا پورا ایک بچوں کے حوالے سے شو ہو رہا تھا, اللہ نے ایسے ہی ڈیسٹنڈ کیا ہے اور ان سے ایسے ہی کام لینا چاہتا ہے. تو میں جتنے بھی ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ کبھی بھی یہ فیل نہ کریں کہ جی ہم نارمل لوگ جیسے نہیں ہیں, ہم ایسے ہی ہیں اور ہم مکمل ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ آپ کو باہر نہیں ڈھونڈنی, آپ کو اپنے اندر تلاش کرنی, آپ کے اندر موجود ہیں. یہ ناظرین بالکل یہ میسج جانا چاہیے, کیونکہ اکثر اوقات یہ ایک مایوسی کا جو فیکٹر چھا جاتا ہے ہمارے عمومی رویوں کی وجہ سے. ہمارے جو اسپیشل پرسن لوگ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. اگر اس پر فوکس کیا جائے کہ آپ کر سکتے ہیں, مزید جو چیزیں آپ کے اندر ہیں, جو خوبیاں موجود ہیں, ان کو سامنے لایا جائے, ان پر ورک کیا جائے, تو پورے معاشرے کے لیے وہ بہتر ثابت ہو سکتی ہے. میاں فاقر انصاری صاحب, ہم گھی کی بات کر رہے تھے کہ اس وقت 300 پلس ہو چکا ہے اس کا ریٹ, اور مزید اضافے کا بھی خرچہ ہوگا یقیناً.
تو یہ جو 1-2 ہفتے سے لگاتار ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، 230 سے شروع ہوتا ہے 300 پہ پہنچ جاتا ہے، 1 کلو کے حساب سے 70 روپے کا فرق آ گیا چند ہفتوں میں یا مہینوں میں. تو آگے بھی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو حکومت کیا کر رہی ہے، انتظامیہ کہاں پہ ہے اس حوالے سے؟ 2018 میں اسی گھی کا ریٹ جو آج 300 سے پلس ہے 150 روپے کلو عام تھا 150 روپے. اور اب وہ بڑھ کر 310 روپے میں ایک ہی حکومت چل رہی ہے جی؟ حکومت بھی ایک ہی چل رہی ہے اسی حکومت میں 2018 کا فگر دے رہا ہوں کہ 150 روپے ریٹ تھا، 155 روپے ریٹ تھا، ابھی وہ چلا گیا 310 روپے پہ. اب 3 یا 4 روز سے گھی کے ریٹ عالمی مارکیٹ میں کم ہوئے، لیکن میری کسی فیکٹری نے پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں 40 روپے بھی کم نہیں کیے، 20 روپے بھی کم نہیں کیے. 400 روپے کلو کا مطلب ہے من پر 400 روپے من کم ہوا ہے. من پہ 400 روپے، ٹھیک ہے. یہاں کوئی مطلب اداروں کو پتا ہے کہ یہ شارٹیج آ رہی ہے، اس نے کہاں سے لے کر آنا ہے، تو اس کا رینج جو ہے نا میرے اداروں کو کرنا ہے، ہماری گورنمنٹ نے کرنا ہے. اب گورنمنٹ جو ہے نا چھوٹے دکاندار کو مطلب ملزم ٹھہرا کر ان پہ سارا مطلب نزلہ گرا کر یہ آنکھیں چرانا یا ان سے جانا، ان کے ساتھ ناانصافی کرنا، ان کو قید و بند کی صحبت پہ دینا، یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے. ٹریڈر کبھی بھی وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کے پیمانے کو جانچا جائے، اور رسد اور ڈیمانڈ کو گورنمنٹ نے دیکھنا ہے، گورنمنٹ کے اختیار میں ہے. اگر گھی کے مطلب کوئی پرابلم ہے، گھی باہر سے آ رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا منصوبہ بندی گورنمنٹ نے کرنی ہے. وہ کون سی مارکیٹ ہے جہاں سے فوڈ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ جناز کے وجہ سے ان کا رول نہیں ہے، معلوم نہیں کتنی کمی ہو گئی ہے، کہاں سے منگوانا ہے، اینڈ پہ فیصلہ ہوتا ہے جب بالکل ہر جگہ سٹاک ہو جاتی ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے اس میں؟ دیکھیں فوڈ ڈپارٹمنٹ تو ایسے ہی کر رہے ہیں نا کہ ان کو اگر پتا ہے تو وہ ممکن ہے کو گڑھ جوڑو، تو یہ تو اداروں کو چاہیے کہ اس گڑھ جوڑ کو عیاں کرے، اس پر کام کرے. یہ کہ چھوٹے تاجر پر لے آ کر صرف رپورٹیں بنا کر اور خود ساختہ سی وہاں بھیج دیتے ہیں، اس سے تو جان نہیں چھوڑائی جا سکتی، اس سے میکانزم درست نہیں ہوگا، اس سے حالات خراب ہوں گے. ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی صارف ہیں ایک جگہ پر، ہم نے بھی ضرورت ہے زندگی لینی ہے. اب کپڑا ہے یہی مطلب سوٹ جو ہے نا 1000 روپے کا ملتا ہے اور یہ 6000 کا ملتا ہے، یہی سلائی 500 میں بھی ہو جاتی ہے، 2000 میں بھی ہوتی ہے، وہاں کوئی میکانزم نہیں ہے. یہ شوز ہے 1000 کا بھی ملتا ہے اور یہ کئی ہزار لاکھ روپے میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، کوئی میکانزم نہیں ہے. ایک دم شروع ہوتی ہے، بٹن ہے وہ 5 روپے کا مل جاتا ہے، وہ جو ہے نا 50-60 روپے 100 روپے کا بھی ملتا ہے. اس میں میکنزم کا ہونا یقیناً لازمی ہے، ورنہ اس طرح کے حالات ہی چلتے رہیں گے. اب جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے اسپیشل پرسن ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ اپنی ذات پہ بلیو کریں، اپنے اللہ تعالیٰ پہ بلیو کریں، اور جب آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ساری کائنات آپ کو وہ کام کرنے میں مدد کے لیے دوڑ پڑتی ہے. تو آپ بالکل نارمل ہیں، اس ڈسکرمنیشن کو کہیں نہ لیں، آگے بڑھیں، اپنے آپ کو منوائیں. تو انشاءاللہ یہ دیکھیں پولیو پاکستان سے آلموسٹ ختم ہو گیا، ایک اچھی بات ہے، ایک گڈ نیوز ہے کہ اب کیسز بہت ہی کم آ رہے ہیں. لیکن دیر آر سو مینی ادر ڈیزیزز جو کہ بندے کو ڈسیبلٹیز میں لے کے چلی جاتی ہیں. تو ایک ہمیں معاشرہ ڈیولپ کرنا پڑے گا جو ایکسیسیبل ہو، جہاں ہر کوئی پہنچ سکے. جس طرح میں یہ آپ کی اسٹوڈیو پہنچا ہوں تو بہت ساری سیڑھیاں میرے لیے تھوڑی سی ہرڈلس تھیں، لیکن آئی ہیو ٹرائیڈ. لیکن جو ویل چیئر یوزر ہے یا سویئر ڈسیبل ہے، راستے آسان بنائے جائیں، اور یقین ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی. ساجد جمیل صاحب کا شکریہ. میاں افاق انصاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، جس طرح آپ نے جانا کہ کس طرح سے جو مسائل کا سامنا ہے ہمارے تاجروں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسپیشل پرسن ہیں ان کے حوالے سے بھی مزید آسانیاں پیدا کرنے کے لیے حکومت کو، اداروں کو، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ جو ان کو ہرڈلز ہیں جہاں پہ ان کو پرابلمز ہیں وہ نہ فیس کرنی پڑیں. تو آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.